वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जुमा मुबारक। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ में हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुल साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन और हज़रात, आज 8 सितंबर है। आज के दिन यौम बहरिया के हवाले से भी अहम है और उसके साथ साथ आज वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है, जिसके ऊपर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे और मज़ीद आपको उस पर अपडेट करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे आज के हाईलाइट्स। प्रोग्राम में न्यूज़ सेक्शन के बाद हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे यौम बहरिया के ऊपर बात करने के लिए रेयर एडमिरल रिटायर्ड जनाब सलीम अख्तर साहब। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आज वर्ल्ड लिटरेसी डे भी मनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके क्या क्या मसाइल भी हमें देखने को मिल रहे हैं या क्या क्या फ़वाइद भी देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह से एक मुल्क में लिटरेसी रेट बढ़ता है या कम होता है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और फिर उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के फ़वाइद और आजकल जो मसाइल आ रहे हैं उसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट काशिफ खान। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स आज जो है वो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी का डे भी है, तो उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। मुख्तलिफ मामलात में फिजियोथेरेपी अगर हम लें तो किस तरीके से हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर भी, क्योंकि हमारा मौजू होता है हम बेसिकली वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक ये डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से ब्लास्फेमस कॉन्टेक्ट को या अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और तालीमात अहले बैत को जो है ये भी डिस्कस करें, क्योंकि वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर डिस्कशन होती रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी रिलीजियस स्कॉलर मौलाना लियाकत अली अवान। बिल्कुल जी, और ये खूबसूरत टॉपिक्स के साथ आज हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे और लेकर चलेंगे और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। सो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जी जिक्र करते हैं आज के न्यूज़ अपडेट से, और न्यूज़ अपडेट का आगाज़ हम लोग करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर की तरदीद की है, जो कल मेरे वालिद साहब मुझसे पूछ रहे थे और बहुत सारे लोग आस पास से पूछ रहे थे, और वो ये खबर है कि 5000 रुपये के करेंसी नोट बंद होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बता दिया है कि ये करेंसी नोट की पाबंदी वाली खबर जो है वो बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है। सोशल मीडिया पे वैसे ही प्रोपेगेंडा चल रहा है लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए या लोगों के जज्बात उभारने के लिए या लोगों को एक नई डायरेक्शन में लाने के लिए, किसी खास डायरेक्शन से फेक न्यूज़ जो है ना वो फैलाने का सिलसिला पता नहीं क्यों लोग नहीं रोकते, और लोग इसी तरीके से सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के पलंदे पे पलंदे आपको मिलेंगे जो लोगों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करवाना। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए जिनके पास 5000 के नोट हैं वो संभाल के रखें। बिल्कुल, और मैं भी इस वक्त ये सोच रही थी कि मेरे पास भी पड़े हुए हैं तो उनका क्या किया जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बात हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस भी करते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक न्यूज़ को फैला रहे हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और आगे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सब लोगों के लिए क्रिएट कर देते हैं। अब इस वक्त कितने सारे लोग जो है टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होंगे कि 5000 का नोट अगर ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि माहौलियाती तब्दीली जिसके असरात जो है वो तमाम ममालिक को देखने पड़ रहे हैं, उसकी दोबारा से ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दोबारा कहा है कि माहौलियाती तबाही शुरू हो चुकी है और इससे निपटने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इस मामले की शिद्दत में इजाफे की तरफ इशारा है। एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों कितना ज़्यादा बढ़ रहा था, तो ये एक इंडिकेशन थी कि माहौलियाती तबाही जो है वो शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के दुनिया के हर खित्ते पर असरात मुरतब हो रहे हैं और आलमी रहनुमाओं को माहौलियाती मसाइल के हल के लिए मुतहरिक होना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स यूनिटी जब होगी तो इसी तरीके से इस मसले का एक जामे हल जो है वो निकाला जा सके। और यूनाइटेड नेशन जैसा एक वाहिद जो इतना पावरफुल इदारा है, जब वही कदम उठाएगा तो तमाम लोग को पाबंद होंगे, तमाम लोग उनको फॉलो करने के लिए डेफिनेटली उनके पीछे चलेंगे और माहौलियात के इस फैक्टर से हम लोग जो है ना वो बच सकते हैं और सुकून से निकल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे खूबसूरत से पाकिस्तान के खूबसूरत से सूबे गिलगित बल्तिस्तान, और वहाँ की निगरान हुकूमत कोशां हैं कि कैसे सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। और सयाहत के फ़रोग़ के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू, वहाँ पर बच्चों के लिए एक थीम पार्क बनाया गया है। ये स्कर्दू का पहला थीम पार्क है और इस हवाले से हमारे पास क्या डिटेल्स हैं ये देखते हैं इस रिपोर्ट में, इस पैकेज में। गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए निगरान हुकूमत यकसुई से काम कर रही है। हुकूमत यहाँ मौजूद सयाहत के बेपनाह मौक़े को इस्तेमाल में लाने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सयाहत वसी शाह ने अपने दौरा स्कर्दो के मौके पर बताया कि दौरान मुहिमजुई कोपे माऊ और हाई अल्टीट्यूड पोर्टरों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए इनको पेशे की बेहतर तरबियत दी जाएगी।
इस मकसद के लिए यहाँ कोपेमाई की तरबियती स्कूल के मंसूबे को जल्द तकमील तक पहुँचाएंगे। पोर्टरों के लिए 30 लाख रुपए के इंश्योरेंस का फैसला किया जा चुका है। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का कहना था कि द्योसाई में सयाहों के लिए सहूलतों में इजाफा किया जाएगा। चाह रहे हैं कि यहाँ एक मुनासिब साइज का बच्चों के लिए थीम पार्क जो है वो बन सकता है। माउंटेनियरिंग जो है, जो एक्सपीडिशंस आते हैं पूरी दुनिया से, वो न सिर्फ ये कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जाता है, ज़र मुबादला भी बहुत आता है। टूरिस्ट के हवाले से एक इत्तेफाक पाया जाता है पूरी कम्युनिटी में कि उनके लिए बेपनाह ये महफूज खित्ता है। इन हुकूमती इक़दामात के नतीजे में यहाँ सयाहती सरगर्मियों को और फ़रोग़ हासिल होगा। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। वंडरफुल और बहुत खूबसूरत जगह है। स्कर्दू का विज़िट करें, बल्कि पूरे पाकिस्तान का विज़िट करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं और पाकिस्तान मेरे ख्याल से ज़मीन के ऊपर एक जन्नत है। तो जो जो जगह आपको मिलती है खूबसूरत, वहाँ पे जाएं, विज़िट करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं। और जो भी वेकेशन आती है, आगे वीकेंड भी आ रहा है, तो वीकेंड को इसी तरीके से आप एंजॉय करें। माहौल को साफ सुथरा भी रखें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब बढ़ेंगे थोड़ी सी खेल की जानिब और खेल की खबरों को भी शामिल करेंगे और बताएंगे कि खेल की दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या अपडेट्स वहाँ से हमें मिल रही हैं। आपको बताएं कि खेलों में एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि खिलाड़ी की अप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अप्रिशिएट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है। तो रिवॉर्ड देने के लिए एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ये है कि मुशीर खेल पंजाब जो हैं वो वहाब रियाज, उन्होंने अरशद नदीम जो एथलीट थे उनके लिए 30 लाख रुपए की इनामी रकम का ऐलान किया है। ऑफ कोर्स ये एक बड़ी अमाउंट भी है, लेकिन ये उनकी अप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी था कि इस तरीके से जितने भी खिलाड़ी जो हैं वो जज्बे और लगन से मेहनत कर रहे हैं उनको इस तरीके से रिवॉर्ड्स दिए जाएँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर महकमा स्पोर्ट्स ने अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। और वहाब रियाज ने कहा है कि अरशद नदीम ने एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवाया। तो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कारकर्दगी की है, इतना बड़ा एजाज़ जो है पाकिस्तान के नाम किया है, तो उनको कोई ना कोई जो है वो रिवॉर्ड उसका मिलना चाहिए। और इसी तरीके से अगर ये रिवॉर्ड्स मिलते रहें तो खिलाड़ी मजीद लगन, खिलाड़ी मजीद मेहनत भी करेंगे और उनके लिए अंदर हौसला अफजाई भी होगी। उनको ये पता चलेगा कि जब हम कुछ अचीव करके लाते हैं तो हमारे मुल्क में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमें सराहेंगे, हमारी खिदमात को मानेंगे, उनका एतराफ़ करेंगे। और सबसे बढ़कर अक्सर हम लोग ये जिक्र करते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है ना वो हुकूमत के अंदर बैठे होने चाहिए। तो वहाब रियाज जिस तरीके से खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो इस दर्द को, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन को जब अप्रिसिएशन मिलती है तो उसका दिल जो है ना वो कितना बड़ा हो जाता है और उसका सीना कितना चौड़ा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट के हवाले से जिक्र करेंगे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान से सफ़र अपना मुकम्मल कर चुकी है और अब पहुँच चुकी है हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में एयरपोर्ट पर ट्रॉफी को रिसीव करने के लिए अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब खान मौजूद थे। उन्होंने ये ट्रॉफ़ी वसूल की। ट्रॉफ़ी कितनी खूबसूरत है आप लोग देख सकते हैं। इसका सफ़र शुरू हुआ था हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क भारत से, और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, कुवैत, बहरीन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और पाकिस्तान से होती है। और इसके अलावा एक बड़ा ही मुश्किल किसी मुल्क का नाम है, ठीक है, वहाँ से भी होते हुए ये जो है ना पहुँची अब अफ़गानिस्तान की तरफ। तो ये मुश्किल सफ़र जो है फ़िलहाल तय होता है जा रहा है और मज़ीद ममालिक में ये ट्रॉफ़ी जो है वो घुमाई जाएगी और देखेंगे कि आखिर में ये ट्रॉफ़ी जो है वो किसके नाम होती है। असल मार्का वो होगा कि ICC की ट्रॉफ़ी किसके पास जो है वो प्रॉपरली और परमानेंटली मुंतकिल हो जाती है। ICC की बात हो रही है तो ICC की रैंकिंग्स जो है वो हर महीने जारी होती हैं। एग्जैक्टली। और इस बार भी ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए रैंकिंग्स जो हैं वो खिलाड़ियों के नाम जो है नामजद कर दिए गए हैं, और उसमें जो है वो पाकिस्तान के अगस्त के महीने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शादाब खान को नामजद किया गया है। एंड ऑफ कोर्स वी होप कि ये अच्छे से जो है वो अपनी रैंकिंग बरकरार रख सकें। फहरिस्त में वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पुरान भी शामिल हैं और फातह का ऐलान वोटिंग के बाद किया जाएगा। और ICC की वोटिंग एकेडमी और शायकीन क्रिकेट वोटिंग के ज़रिए अपने पसंदीदा क्रिकेटर को या खिलाड़ी को मुंतखब करते हैं और उसके बाद जो है वो रैंकिंग जारी की जाती है और पूरे महीने के लिए वो जो है बेहतरीन स्पोर्ट्समैन जो है वो उसका एजाज़ उनके नाम रहता है। यस, और ये थी जी स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें। मज़ीद भी हम लोग शामिल करते रहेंगे, लेकिन मज़ीद हम लोग बढ़ते हैं जी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। और इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें मौजूद हैं। नॉर्थहैम्पटन शायर से ताल्लुक़ रखने वाले जी एक शहरी हैं, 90 साला बरतानवी शख्स, और इन्होंने एक मार्का सर अंजाम दिया। इन्होंने अपना तकरीबन 500वां जो है वो पार्क रन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल कर लिया। ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी वो जवान हैं, फिट हैं, भाग दौड़ रहे हैं और लेजेंड जो है ना वो लिखा हुआ है। तो ये एमरसन ने नॉर्थहैम्पटन पार्कन में संगे मील ये अबूर किया। 11 साल कबल उन्होंने 5 किलोमीटर हफ्तावार इवेंट में हिस्सा लेने का आगाज़ किया था। उनका कहना है कि नौजवानी में वो एक प्रोफेशनल रनर भी रह चुके हैं और वो कहते हैं कि अब वो पार्क रन से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ये इकट्ठे होने का
ایک بہانہ ہوتا ہے. اور یہی چیز میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ سوشل لائف اپنی بڑھانی چاہیے ہمیں. جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر یہ چیز مینشن کی کہ پارک رن تو ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ سب کا ملنے جلنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو ایسے بہانے آپ لوگ بھی کریٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ مہنگے مہنگے ڈنرز پر جا کے آپ لوگ ایک دوسرے سے ملا کریں یا شادی بیاہ یا کسی کی فوتگی پہ ہی ملاقات ہو تو ہو. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس رکھ لینے چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ویسے یہ میں نے دیکھا خواتین اکثر شام میں یہ کرتی ہیں کہ گھر کے قریب جو بھی پارک ہے, ہاں کٹی پارٹیز ہوتی ہیں خواتین کی. خواتین جس طرح سے تمام بچے جو ہے وہ پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو خواتین ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ان کا پورا گروپ بنا ہوتا ہے اور اس میں پوری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ آج آپ نے کیا بنایا, کیا چیزیں ہوئی تھی. ایسی چیزیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. بہت کچھ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. میرے خیال سے آپ کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک وہ ڈسکشن پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے somehow. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہم خریدتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد بھی ثابت ہو جاتی ہے اور ہمیں ان کا علم نہیں ہو رہا تھا. اب آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے کیا کیا کہ ایک دکان سے انہوں نے بٹیرے کے انڈے خریدے اور کچھ ٹائم بعد جو ہے اس میں سے چوزے نکل آئے. بٹیر کے انڈوں میں سے بٹیر کے چوزے نکل آئے اور اسکول کی طالبہ جو ہے وہ سپر مارکیٹ سے بٹیر کے انڈے خرید کر لائیں جس میں سے 2 چوزے نکل آئے. اور یہ 13 سالہ جو زارا ہیں انہوں نے یہ 2 انڈے خریدے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پالتو کچھوے کے ٹینک میں ان کو 3 ہفتے کے لیے انکیوبیٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے دیکھے گئے کہ یہ پیارے پیارے 2 چوزے نکلے ہیں اور یہ بٹیر کے چوزے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آگے ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور ان کی کس طریقے سے کیئر ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور نائس. اگلی خبر جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس لیے میں وہ سوچ کے ذرا حیران پریشان بھی تھا. لیکن تاریخ میں جب ہم لوگ چیزیں دیکھتے ہیں تو آج جس طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا چیزیں, ہمارے پاس کچن موجود ہے, ہمارے پاس پراپر گھر کا ایک سٹنگ ایریا ہوتا ہے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو آج ہم بناتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ پچھلے دور کے لوگ بس جنگلوں میں رہا کرتے تھے, کچھ ایسا وہ بناتے نہیں تھے. تو آپ اسٹوپاس کا وزٹ کریں, وہاں پر ابھی بھی پراپرلی آپ کو سویلائزیشن نظر آتی ہے کہ ایک گھر کا پورا کانسیپٹ بنا ہوتا ہے. اور مصر کے اندر بھی جو نوادرات نکل رہی ہیں اس میں بھی اسی قسم کی حویلیاں اور تمام چیزیں موجود ہیں, انڈر گراؤنڈ ہی اگر موجود ہیں پھر بھی ہیں. موہنجو دڑو کے اوپر آپ لوگ دیکھیں تو اسی طریقے سے ایکسیٹر کیتھیڈرل جو ہے اس کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کا دروازہ تقریباً 400 سال پرانا ہے یہ تحقیق کے مطابق. لیکن اس کے اوپر ایک سوراخ ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ بلی کے فلپ جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, جہاں سے وہ جا سکتی ہے تو یہ اس کا سوراخ ہو سکتا ہے. اور یہ دروازہ جتنا خوبصورت ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, پرانے ریکارڈ سے یہ ملتا ہے اور یہ تاریخی کلاک کو رستا جاتا تھا اور یہ کلاک 1376 میں نصب کیا گیا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 1376 میں جو کلاک بنایا گیا تھا اس کے بعد ہارڈلی کو 50 سال کے اندر یہ دروازہ بن گیا ہوگا یا 100 سال کے اندر بنا ہوگا اور پھر اس کے بعد سے آنورڈز جو ہے وہ یہ دروازہ موجود ہے اور آج دن تک موجود ہے. تو حیران کن خبروں کی بات ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے میں آپ کو ایک حیران کن دکان کے بارے میں بتاتی ہوں جس میں مختلف رنگ کی پینسلیں موجود ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ایک رنگ کی پینسل موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ دکان ہے ایران میں اور ایران میں یہ دکان جو ہے یہ محمد رفیع صاحب کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر کلر کی پینسل اس میں موجود ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں خریدار, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دکان میں جائیں اور ایک پینسل کو ڈھونڈنے نکلیں تو میرے خیال سے ہمیں کئی گھنٹوں لگ جائیں. لیکن محمد رفیع صاحب اتنے اس چیز میں تیز ہیں کہ وہ چند سیکنڈز میں آپ کی مطلوبہ پینسل جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکال دیں گے اور آپ کو دے دیں گے. تو کلرفل پینسلز جن کو ہم کلر پینسلز بھی آج کل کہتے ہیں وہ ان کے پاس ہر طرح کی ہر رنگ کی موجود ہے. پچھلے دنوں ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ ایک کوئی صاحب تھے وہ پینسلوں کا ریکارڈ بنا رہے تھے, گینیس ورلڈ ریکارڈ, اور ان کو ملا بھی تھا وہ ریکارڈ. تو اس طرح کی رنگ برنگی پینسلیں جمع کرنے سے یا بہت کچھ کرنے سے عجیب منفرد آپ کچھ نہ کچھ اچیو کر ہی لیتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے کمپٹیشن ہوتا ہے ویسے ہی گاڑیوں کی 2 کمپنیز ہیں, ان کے درمیان میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے. ایک تو گاڑیوں کی ہی کمپنی ہے لیکن دوسری ایونچولی گاڑیوں کی کمپنی نہیں تھی لیکن انہوں نے گاڑیاں بنانا شروع کر دی. میں بات کر رہا ہوں ٹیسلا کی اور مرسیڈیز کی. سو ٹیسلا نے الیکٹرک کارز بنائی. ٹیسلا کو ٹکر دینے کے لیے مرسیڈیز نے اب جو ہے نا وہ الیکٹرک کار بنانے کا کانسیپٹ نکال لیا ہے. اور مرسیڈیز نے ابھی تک یہ کار بنائی نہیں لیکن ایک کانسیپٹ تیار کیا ہے کہ یہ بہتر رینج والی کار جو ہے نا وہ متعارف کروائی ہے انہوں نے. اور یہ آئیڈیا باقاعدہ طور پر تقریباً رونمائی میں پیش کیا گیا. یہ گاڑی سنگل چارج سے تقریباً 466 میل کا سفر یا اس سے زائد سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور میونخ میں جرمنی میں یہ آئیڈیا کا کار کا متعارف کروایا گیا کیونکہ آبویسلی مرسیڈیز جرمن کار, لگژری کار, ٹھیک ہے, اس سے بہتر جو ہے نا وہ کوئی کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. جرمن گاڑیاں آلویز جو ہے نا وہ بیسٹ گاڑیاں ہوتی ہیں دنیا میں. اور اسی طریقے سے ایک اور مجھے پچھلے دنوں کافی چل رہی تھی ایک ویڈیو وائرل فیس بک کے اوپر جس میں ٹیسلا کے سٹور میں
ارد گرد جو ہے وہ 3-4 دوست ہیں, ان کے پاس مرسیڈیز ہے اور وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں, مرسیڈیز اپنی بار بار لے کر آ رہے ہیں, وہاں پر کبھی جو ہے وہ کیا کرتب دکھا رہے ہیں, کبھی کیا کرتب دکھا رہے ہیں, اور دیکھیں یہ ٹیسلا والے چیز تو ہوتی ہے, لیکن یہ میرے خیال سے اخلاقیات سے باہر کی چیزیں, یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک چیز ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے انجوائے کریں اور دوسروں کو دوسرے طریقے سے کرنے دیں, تو آف کورس یہ لائف اسی طریقے سے چلتی ہے. اب بڑھیں گے ہم دبئی کی جانب, اور دبئی سے ایک نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ جو ہے بنتا جا رہا ہے. ویسے دبئی کے بارے میں یہ چیز فیمس ہے کہ دبئی میں کوئی گنیز ریکارڈ بنانا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور آئے روز جو ہے وہ دبئی میں کوئی نہ کوئی گنیز ریکارڈ بنتا جا رہا ہے. بالکل ریکارڈز بہت زیادہ, ہاں گلوبل سٹی ہے. تو آف کورس وہاں سے ہمارے پاس ایک اور خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ حتی سائنس جو ہیں وہ گنیز ورلڈ ریکارڈ میں انہوں نے اپنے جو ہے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے, اور یہ ہے کہ یہ کوئی تازہ ترین جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اس چیز کا. اور آپ کو بتائیں کہ امارات کے سب سے مشہور تعطیلاتی مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے جو کہ پہاڑ کے اوپر واقع ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آف کورس اگر اتنی ہائٹ پہ ہے تو اس وجہ سے ہی یہ اعزاز جو ہے وہ ان کے نام ہوا. اور اس کے ساتھ ہی 19.28 میٹر بلندی پر موجود حتی نشان نے دی ٹالسٹ لینڈ مارک سائن کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائن جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہالی ووڈ کا نام جو ہے وہ 13 میٹر کی بلندی پر ہے, جسے سب سے بڑا سائن جو ہے پہلے کہا جاتا تھا, لیکن اب یہ 19.28 کی بلندی پر ہے. تو آف کورس زیادہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے دماغ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے تقریباً آج سے کوئی 7 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہمارے پاس ہالی ووڈ کی طرح کی مارگلا ہلز موجود ہیں, اس کے اوپر ویلکم ٹو اسلام آباد یا اسلام آباد جو ہے نا اس کا کانسیپٹ لکھا جانا چاہیے. تو یہ کریٹیوٹی ہم آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ابھی آ کے دبئی نے جو ہے وہ حتی کو کیا ہے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ حاصل کر لیا. اسی طریقے سے ہم بول رہے ہیں کہ پاکستان میں اسی طریقے سے میں ایک اور ایجنڈا لے کر چل رہا ہوں. پاکستان نے پہلا ڈرون شو کرنا ہے, پاکستان کو ڈرون شوز میں آنا چاہیے. دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے, ابھی تک ہم نے ڈرون شو نہیں کیا, اور انڈیا سے آگے نکل سکتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں نا, ہم اس کو پریکٹیکلی چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے. تو اگر پریکٹیکلی اپلائی کر لیں تو بہتر چیز. آگے بڑھیں گے اور امریکہ کا ذکر کریں گے. امریکہ کی اگین اسپیس ایکس اور ایلون مسک کا ذکر ہوگا. انہوں نے بھی ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ذریعے آپ سب کو انٹرنیٹ فراہم کروں گا. سو انہوں نے کچھ ایریاز میں تو اپنی وہ اسٹار لنک کی جو براڈ بینڈ کی سیٹلائٹس تھی ان کو چھوڑا ہوا تھا, مزید 21 انہوں نے اسٹار لنک کی انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو مدار میں چھوڑ دیا ہے. اور اسپیس ایکس کے مطابق اسٹار لنک ان مقامات پر تیز براڈ بینڈ انٹرنیٹ فراہم کرے گا جہاں تک کی رسائی غیر معتبر, مہنگی یا مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے, وہاں پر بھی انٹرنیٹ ملے گا. اور ابھی یہ فلوریڈا کے اوپر جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں, اور میرے خیال ہے امریکہ کو ابھی تو فائدہ ہو رہا ہے. باقی دیکھیں کہ دنیا میں کہاں پر یہ مدار میں آتی ہیں, اور وہاں پر مزید لوگوں کو جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہوگا, کیونکہ انٹرنیٹ کا بھی بہت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم انٹرنیٹ کی دنیا سے واپس جو ہے اور اسپیس کی دنیا سے واپس آ جاتے ہیں زمین پہ, اور لوزیانہ ایک نام کی جگہ ہے, وہاں پہ آتے ہیں. اور وہاں پہ ایک بڑا ہی مختلف قسم کی چیز ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ گروسری اسٹور کے باہر جو ہے ایک بہت بڑا سا مگرمچھ دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ انتظار میں بیٹھے کہ کب جو ہے یہ گروسری اسٹور کھلے گا اور میں اندر جا کے اپنی من پسند چیزیں جو ہے وہ خرید سکوں گا. اور یہ جو اس کی پکچرز ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں, اور جاری کی گئی تصاویر کے مطابق مگرمچھ ڈالر جنرل اسٹور کے باہر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا یہ مگرمچھ ہے. اور فیس بک کی پوسٹ پر لکھا گیا ہے کہ یہ مگرمچھ شاید صبح کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسٹور کھولا جائے گا اور کب یہ جو ہے وہاں سے خریداری کرے گا. تصویر کے مطابق یہ مگرمچھ 6 فٹ لمبا ہے. اتنا خطرناک کلائنٹ آپ کا ہو. لیکن کل میں نے ایک بڑی کیوٹ سی ویڈیو دیکھی تھی, اور وہ بھی اسی طرح کا ایک پرندہ کا تھا, وہ اندر گیا سپر مارٹ میں, وہاں سے اس نے سینڈوچ اٹھایا اور فلائی کر گیا. میں نے پچھلے دنوں ایک اسنیک والی دیکھی تھی. لیکن ایک اور اسی طرح کی میرے پاس خبر ہے, وہ امریکہ سے, جہاں پر ریچھ جو ہے نا ان کا آمنا سامنا اب امریکی شہریوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہوگی ہے جس طریقے سے پھپھی کا بیٹا یا چچا کا بیٹا جو ہے نا وہ آپ سے ملتے رہتے ہیں. تو اب یہ والا سین جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہاں پر ریچھ بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک ریچھ ہے جس کی 3 ٹانگیں ہیں, اور وہ ریچھ جو ہے وہ اکثر آبزرو کیا جاتا ہے کہ گھر میں آتا ہے, کچھ کھانے کو چراتا ہے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ویڈیو آئی جس میں وہ آیا, وہاں پر جو ان کا پالتو کتا تھا اس نے بھونکنا بھی شروع کیا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ اسی طریقے سے آیا. اور یہ دیکھیں آپ بیچارہ چھوٹا سا ڈیمیج سا ہے, ٹھیک ہے, 3 ٹانگیں ہیں اس کی, آتا ہے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, صرف آپ کا کھانا اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ نجم کتنے پیار سے بتا رہا ہے کہ صرف آتا ہے, آپ کا کھانا چراتا ہے اور بس چلا جاتا ہے. تو ہاں صحیح ہے, اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو بس کھانا لیں اور جائیں. اٹس اے ٹو وے تھنگ, ٹو وے کمیونیکیشن ہے کہ آپ آگے ان کو انٹرٹین کریں گاؤں کے اندر نا, اور دوسرا آپ کھانا لیں. گاؤں کے اندر نا کچھ اس طرح کی آپ چیز رکھیں
دیکھیں نا تو کوے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آ کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آگے بڑھیں گے اور افریقہ کی جانب لے کے جائیں گے آپ کو, اور وہاں سے بھی ہمارے پاس کچھ ایسی ہی خبر ہے کہ افریقن پارکس میں ایک NGO جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ گینڈوں کی افزائش کے لیے یا ان کو سنبھالنے کے لیے, ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے گینڈوں کے سب سے بڑے فارم کا انتظام سنبھالنے کا اعلان کیا, اور اس میں حیرت انگیز طور پر آپ کو بتاؤں کہ 2000 سے زیادہ جو ہے وہ گینڈوں کی رہائش ہے. اور یہ جو فارم ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اس لیے اس کو پریزرو کرنے کا مقصد یہ ہے, یا اس کو سنبھالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گینڈوں کی نسل ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے. اور یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب جنوبی افریقہ میں گزشتہ برس 448 گینڈے جو ہے وہ ہلاک کر گئے تھے, تو آف کورس ان کو سیو کرنے کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا گیا افریقن پارٹس میں. یس, اور ہمارے پاس ایک خبر ہے دنیا کے عجیب ترین عجوبے کی, وال آف چائنا سے ریلیٹڈ, اور بڑی مزے کی خبر ہے. بیشتر افراد طویل رستے کو شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں, لیکن ایسا کوئی شارٹ کٹ آپ نے زندگی میں نہیں اپنانا. تاریخ بہت قیمتی ہوتی ہے اور ان کی تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو پریزرو رکھنا چاہیے, ان کو توڑنا نہیں چاہیے. ایک جوڑا ہے جی, یہ چینی, اور مقامی پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے اپنے کام پر پہنچنے کے لیے دیوار چین کے درمیان کھدائی شروع کر دی, اور دیوار چین کے درمیان انہوں نے راستہ پراپرلی نکال لیا, اور انہوں نے بولا کہ ہمیں لمبا چکر کہاں سے لگا کے آنا پڑے گا, پیٹرول کا بھی آج کل سین پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو درمیان سے ہم لوگ کاٹتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیشتر افراد کو طویل راستے جو ہے نا وہ اس طرح کرنے سے کبھی مہنگے بھی پڑ جاتے ہیں, اور یہ 38 سالہ مرد ہیں اور 55 سالہ خاتون ہیں, اور اب یہ گرفتار ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں نا, ہم شارٹ کٹس لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, لمبے طویل راستے سے جانے کی بجائے ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہمیں زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے, ہم زیادہ لمبے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو شارٹ کٹ کی بجائے آپ اسٹریٹ اوے جو راستہ ہے اس کو اپنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو خواتین و حضرات, اب جو ہے نا وہ وقت ہوا ہے پاکستان کے, جس طریقے سے ہم نے 6 ستمبر منایا, 7 ستمبر منایا, اسی طریقے سے آج 8 ستمبر بھی یوم پاک بحریہ کے طور پر منایا جا رہا ہے ملک بھر میں, اور یہ تقریب کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹی وی چینلز پر بھی آپ لوگ دیکھتے رہیں گے, پروگرامز بھی دیکھتے رہیں گے. صبح پاکستان سے اس کا ہم لوگ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے. پاک بحریہ کے کارنامے, 1965 کی جنگ, اور اس کے علاوہ 1947 سے لے کے آج 2023 تک بہت قیمتی ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پانی پہ لڑی ہوئی ایک جنگ جو ہے وہ خشکی کی 10 جنگوں سے بہتر ہے. تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائر جناب سلیم اختر صاحب بھی موجود ہوں گے. ایک صبح پاکستان میں وقت ہوئے بریک کا, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. فرینڈ خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ونس اگین ویلکم بیک. اور ماہ ستمبر جب سے شروع ہوا ہے تو مختلف دن جو ہے وہ ہم مناتے جا رہے ہیں, کیونکہ ماہ ستمبر ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی اگر بات کی جائے تو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے کارنامے ہر شہری کو یاد رہنے چاہیے, اور ان کو یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے, اور ان کے جتنے بھی اس کے انسیڈنٹس تھے ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں, اور اسی کے اوپر خواتین و حضرات آج 8 ستمبر ہے, جس طریقے سے میں نے تمہید باندھی تو 8 ستمبر یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے. 1965 کی جنگ میں جو تمام تر غازی تھے ان کو بھی سلام, لیکن جو شہداء تھے ان کو بھی خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ دن آج منایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک خصوصی رپورٹ ہے, وہ ملاحظہ کیجیے. سمندروں کی پاسبان 8 ستمبر یوم بحریہ پاکستان کی بحری سرحدوں کے محافظ و امین
बहादुर और गयूर पासबानों के जज्बे शुजाअत की याद दिलाता है, जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने से 5 गुना बड़े और जदीद असलहा से लैस दुश्मन के नापाक इरादों और गरूर को खाक में मिला दिया था। 1965 की जंग के वक्त पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और तैयार थी। इस जंग में पाक बहरिया ने बर्री और फिजाई अफवाज के शाना बशाना दुश्मन के नापाक अज़ैम को खाक में मिलाया और उसकी कार्रवाइयां महदूद करने में अहम किरदार अदा किया। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात 4 डिस्ट्रॉयर, 1 फ्रीगेट, 1 क्रूज और 1 आबदोज पर मुश्तमिल पाकिस्तानी स्क्वाड्रन ने भारत के फौजी अड्डे द्वारका के साहिली कस्बे पर मौजूद रडार बेस तबाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब आबदोज गाजी को हिंदुस्तान की बहरिया की नकलो हरकत पर नजर रखने और दरपेश खतरात से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऑपरेशन द्वारका में दुश्मन की भारी नफरी हलाक हुई और उसे बेपनाह माली और बेशबहा अमलाक का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि PNS गाजी आबदोज ने मुंबई में मौजूद हिंदुस्तानी बहरिया के मगरबी बीड़े की नकलो हरकत को महदूद रखा। ये गाजी ही थी जिसका दुश्मन पर ऐसा खौफ तारी रहा कि जंग के आगाज पर ही भारतीय बहरिया की नकलो हरकत महदूद होकर रह गई। कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में पाक बहरिया ने अज़्म हौसले और पेशावराना महारत की जुनूनी तारीख रकम की उसे खिराज पेश करने के लिए हर साल 8 सितंबर का दिन यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। कमाल इल्मो हुनर में नाम माहिर जहाज रान नेवी। जी, तो आप लोगों ने ये मुलाहिज़ा किया और इसके साथ साथ आप लोगों को तमाम तर पाकिस्तान नेवी के प्लेटफॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया ऑफिशियल, वहाँ पर जाके एक फ़िल्म है, दस्तावेज़ी फ़िल्म जिसका नाम है फ़िल्म ज़र्ब। ये 1965 में जो ऑपरेशन सोमनाथ किया था पाक बहरिया ने, जो दुश्मन को आज दिन तक याद है, उसके ऊपर बनाई गई है और इसका प्रोमो जारी कर दिया गया है। डू वॉच दैट। और अभी हम ज्वाइन करने लगे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से रियर एडमिरल रिटायर्ड जनाब सलीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर ये बताइएगा कि ये खूबसूरत मार्का जिसमें हम लोग द्वारका का जिक्र भी सुनते हैं, फिर जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि ये ऑपरेशन सोमनाथ इसका भी जिक्र होता है, तो सर एक खूबसूरत सी लेगेसी है जो 1947 से 1965 तक, फिर उससे ऑनवर्ड 2023 तक हम लोग देखते हैं पाक बहरिया की। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से बात का आगाज़ करेंगे? जी हाँ, ये 8 सितंबर का दिन जो है वो पाक बहरिया के लिए बहुत ही यादगार दिन है। ये वो दिन है जिस दिन पाक बहरिया ने अपने बहुत दुश्मन जो है, बड़ा दुश्मन जो था जिसके पास बहुत एसेट्स थे, उनके घर में जाके और उन बम्बार्डमेंट की। और बल्कि ना सिर्फ ये दूसरी जंग-ए-अज़ीम के बाद पहला मौका था कि जब किसी मुल्क की पूरे बहरी बेड़े ने जाके अपने दुश्मन के इलाकों पे जो है उस पर बमबारी की। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो सितंबर की जंग है ये 6 तारीख को शुरू हुई और 6:30 बजे इसका अनाउंस हुआ। लेकिन क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक नहीं थे, इसलिए जो है तीनों फौजों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया। तो पाक बहरिया भी हर तरीके से तैयार थी और ऐसे लकीली ये हुआ कि 8 बजे सुबह उसी दिन पाक बहरिया ने अपने पूरे फ्लीट को लेके समंदर पे जाना था एक्सरसाइजेस के लिए। लेकिन जब ऐलान जंग हो गया तो पाक बहरिया ने अपने इन सब जहाज़ों को, जो कि 8 बजे बंदरगाह से निकल गए और खुले समंदर में पहुंच गए, तो इनको बोला गया कि 100 किलोमीटर के जो एक आर्क बना दें और वहाँ पेट्रोल करें और अपने नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करें। यहाँ मैं आपको बताऊं कि पाक बहरिया के पास एक आबदोज थी, एक क्रूज़र था और 7 जहाज़ थे, जबकि इंडिया के पास जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, 2 क्रूज़र थे और 19 फ्रीगेट और दूसरे जहाज़ थे। तो तादाद में तो बेशक ज़्यादा हो, लेकिन हमारी जो सबमरीन है आबदोज गाजी, उसने ऐसी दहशत फैलाई हुई थी दुश्मन के, और कि बिल्कुल उन्होंने बाहर निकलने की ज़हमत गवारा नहीं की। और हमने जो है गाजी को बॉम्बे के ऑफ कोर्स रखा हुआ था कि जब भी इनके बड़े प्लेटफॉर्म निकले, जैसे उनके क्रूज़र या त्यारा बरदार जहाज़, तो उसको निशाना बनाया जाए। तो हमने ये देखा कि ऐसा जो पाक बहरिया के जहाज़ से उनको समंदर पे भेजा हुआ था, तो उस वक्त इस सबमरीन का होने की वजह से जो शिप्स वगैरह इंडियंस के बाहर नहीं निकल रहे थे, तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना ऑपरेशन सोमनाथ किया जाए। तो जो द्वारका का अटैक था उसके 4 मकासद थे। एक तो ये था कि उनको जाके उनके घर पे थप्पड़ एक किस्म का मारा जाए ताकि उनको थोड़ी गैरत दिलाई जाए कि वो अपने जहाज लेके बाहर निकले और हमारी सबमरीन आबदोज जो है वो उसको निशाना बना सके। दूसरा ये था कि उधर द्वारका में एक रडार स्टेशन था, इस रडार स्टेशन को तबाह करना ज़रूरी था, क्योंकि कराची से जो हमारा एयर ऑपरेशन जाता था
اس کی ارلی وارننگ یہ ریڈار دیتا تھا دشمن کو. تیسرا یہ تھا کہ ان کا مورال جو ہے لوور کیا جائے, وہاں جا کے ان کے گھر پہ جا کے بمباری کر کے, تو وہ ایک بہت بڑا ایک اس کا وہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو نارتھ میں ایئر آپریشن سے ان کو بھی ڈائیورٹ کیا جائے ساؤتھ کی طرف. تو یہ اس کے مقاصد تھے, اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے نا پاک بحریہ نے دوارکا میں اٹیک کرنے کا جو ہے منصوبہ بنایا. اور یہ صبح جو ہے شام 6 بجے 7 تاریخ کو پاک بحریہ نے اپنے جہازوں کو آرڈر دیا کہ آپ جو ہے 120 میل دور دوارکا کے پاس جو ہے نا اسٹیشن لے لیں اور اگلے آرڈر انتظار کریں. وہاں ان کو آرڈر دیا گیا کہ آپ جو ہے دوارکا پہ آپ نے اٹیک کرنا ہے. رات 12 بجے آپ نے دوارکا کے پاس ہو کے اور آپ نے بمباری کرنی ہے. ہر جہاز جو ہے 50 گولے جو ہے وہ داغے گا دوارکا کے اوپر. چنانچہ یہی ہوا کہ 8 تاریخ کو صبح جو ہے 12:24 پہ جو ہے پاک بحریہ کے سارا بیڑا جو ہے وہ دوارکا کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوا تھا, اپنا پہنچا, اور وہاں بمباری جو ہے وہ شروع کی گئی ایگزیکٹلی 12:24 پہ. اور ان 4 منٹ کے اندر 350 گولے جو ہے وہ فائر کیے گئے اس کے اوپر, دوارکا کے اوپر. تو اس کے دوران سارا ریڈیو سائلنس تھا, کیونکہ بالکل ہم نے دشمن کو نہیں بتانا تھا, پتہ نہیں چلنے دینا تھا. اور اسی طرح سے ریڈار سے اس کو جو ہے وہ کیونکہ بلیک آؤٹ ہوا تھا دوارکا میں, تو ہم نے دیکھا جب یہ گولے جا کے پھٹے ادھر تو ان کے جو افیکٹ آتا ہے وہ دور سے نظر آ رہا تھا. اور یہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ صرف جہاز 5 میل دور تھے دوارکا سے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سمندر پہ جو لوگ جن پہ ہیں ان کو جو رکھتے ہیں اس کی فیلنگ, ان کو پتا ہوگا کہ 5 میل کتنا. تو یہ دشمن کے گھر میں پہنچ کے اس کو جو ہے نا ایک تماچا مارا گیا, اور بغیرت اسی بہانے وہ اپنے جو ہے جہاز وہ باہر نکالے تاکہ ہماری آبدوز جو ہے اس کو نشانہ بنا سکے. بہت ہی کامیاب آپریشن تھا, اور ایسے قدرت نے بھی ساتھ دیا. بادل تھے, ان کے ایئر کرافٹ وغیرہ نے آ کے کوشش کی ہوگی اور 2-3 دفعہ ڈیٹیکٹ ہوا, لیکن ہمارے سارے جہاز جو ہے وہ خیر خیریت سے اپنے جو ان کا 100 میل میں واپس پہنچ گئے. اور یہ آپریشن سومناتھ بڑی کامیابی سے پاک بحریہ نے اس کا. ٹھیک ہے سر, اگر 1965 کی جنگ کے واقعات کو دیکھا جائے تو تینوں مسلح افواج نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے. پاک بحریہ کا کردار کتنا اہم تھا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی ہاں, پاک بحریہ کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا وہ 4 مقاصد ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایک تو سی ورڈ ڈیفنس پرووائڈ کرنا ہے, پورا اپنا جو سی کی طرف سے جو بھی تھریٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس سے محفوظ کرنا ہے پاکستان کو. دوسرا جو سب سے بڑا ہے کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن جو جس کو سلاکس بھی کہتے ہیں, ان کو آپ نے آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا ہے, کیونکہ پاکستان کی 95% تجارت جو ہے سمندر کے راستے ہے. جنگ جتنے دوران ہوگی اس میں جتنے مرچنٹ شپ اور جو سول شپ آئیں گے ان کو اسکاٹ کر کے سیف اور ساؤنڈ اس کو کراچی کی بندرگاہ میں پہنچانا تھا. تو یہ جو سارے چیزیں ہیں اس کو پاک بحریہ نے بڑی خوشنویسی سے انجام دیا. یہ تو ایک آپریشن سومناتھ تھا. اس کے علاوہ جیسے وہ باغ کراچی ہے, وہ ان کو آرڈر ملا عدن سے وہ چلا ہے, اس کو پھر پاک بحریہ کے جہازوں نے اسکاٹ کیا اور اس کو لا کے کراچی کے پاس چھوڑا. اسی طرح جتنی تجارت جو ہو رہی تھی سلاکس میں جتنا ان کو اوپن رکھنا وہ پاک بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے بڑی کامیابی سے اس کو انجام دیا. صحیح بات ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ یہی ذکر کر رہے ہیں, یہیں سے بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں, کوارڈینیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور کل بھی ہم لوگ جب یوم پاک فضائیہ بنا رہے تھے تو اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے انڈیا کی پاک فضائیہ اور جو انڈیا کی جو فضائی فورس ہے اور زمینی فوج, ان کے درمیان کس طریقے سے لیک آف کمیونیکیشن تھی. سر یہ تینوں ہماری فورسز کی کوارڈینیشن کے اوپر ذرا بتائیں کہ اس وقت کتنی اہم تھی یہ کوارڈینیشن اور کس قسم کی یہ کوارڈینیشن تھی. جی ہاں, یہ میرا خیال اس میں جو ہے کافی کام کیا گیا 65 کی جنگ کے بعد, کیونکہ سمندر پہ جو ہے ایئر کرافٹس کا جانا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اور اس کے لیے پھر اسپیشل ایک اسکواڈرن جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے, جس جو سی ورڈ پرووائڈ کرتا ہے اپنا. اس وقت تک پاک بحریہ کے اندر جو ہے ایویشن ونگ شامل نہیں تھا. اس کے بعد پاک بحریہ نے اپنا ایویشن ونگ شامل کیا, جس میں یہ ہیلی کاپٹرز ہیں, جس میں یہ P3C اورائن ایئر کرافٹس ہیں.
تو ہم نے بہت سارا سبق بھی سیکھا اس جنگ سے. حالانکہ پاک بحریہ کی ٹوٹل ڈومینیشن تھی سمندر کے اوپر, تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی ایئر فورس کی اس لحاظ سے جس طرح سے اپنے بعد میں اس کی پڑھنی تھی. تو لیکن ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ایویشن جو ہے اس کی نیوی کی اپنی ہونی چاہیے, اور اس کو یہ پھر ہم نے کافی اس پہ انڈکشنز کی. جیسے میں نے بتایا یہ ہیلی کاپٹرز ہیں, اس میں سیکنگ ہیلی کاپٹرز ایلبٹ ہیں, P3C ایروئن ہیں, دوسرے فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ ہے, جو کہ کیونکہ سمندر پہ جہاز کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 25 سے 28 ناٹ پر آور. اگر آپ نے بہت سارا ایریا سینیٹائز کرنا ہو تو اس کے لیے ایئر کرافٹس کی بہت زیادہ اصل ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اب پاک بحریہ جو ہے ماشاءاللہ وہ فلی ہر طریقے سے تیار ہے, اور سارا سینیٹائز. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی 3 دفعہ آبدوز جو ہے ہمارے ایئر کرافٹس نے ان کو پکڑا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آبدوز کو ایک اتنے کھلے سمندر میں صرف اپنا پیریسکوپ نکال کے بیٹھی اور اس کو آپ پکڑ لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور اس لیے پاک بحریہ نے 3 دفعہ یہ کارنامہ انجام دیا. جب ہم سی پیک کا افتتاح کر رہے تھے تو کیونکہ سی پیک کے خلاف بھی دشمن بڑا وہ تھا, تو اس لیے ان کی آبدوز جب ہمارے علاقے میں آئی تو اس کو پکڑ لیا گیا, اور یہ پکڑنے والے ہمارے P3C ایروئن ایئر کرافٹس ہیں جن کے تھرو ان کو پکڑا گیا. تو اس لحاظ سے ایویشن کا اور وہ بڑا وہ ہے, زمینی اور دوسری فوجوں کے ساتھ جو رابطہ کوارڈینیشن ہوتا ہے, اسپیشلی آپ نے فلڈ میں بھی دیکھا کہ آرمی اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے آپریشنز کیے جاتے ہیں, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک کوارڈینیشن رہتا ہے آپس میں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے سر, اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی میجر امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس جو ہیں وہ سمندری ذریعے سے ہی ہوتی ہیں, اور ایسے میں جنگ کا ہو جانا ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ 1965 کی جنگ کے بعد پاک بحریہ نے کس طریقے سے ساری چیزوں کو ریکور کیا اور بعد میں اس سارے پروسیس کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا؟ جی ہاں, بیسیکلی اس میں پاک بحریہ کے پاس صرف کراچی پورٹ ہی تو ہے بیسیکلی, جو جہاں سول اور دوسرے اپنے فوجی ہمارے اڈے تھے. تو اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اورمارا کے اندر اپنا پراپر ایک فل فلیج نیول بیس بنایا ہے. گوادر کو آپ نے دیکھا کہ سویلین ان کے لیے جو کمرشل شپنگ کے لیے اور سی پیک کا ہب سمجھا جاتا ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا گیا, اور انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے اس کو جو سیورڈ سیکیورٹی سی پیک کی ہے وہ پاک بحریہ کی ذمہ داری ہے. جیسے لینڈ کے اوپر جو ہے وہ پاک فوج کی ہے, اسی طرح جو سمندر کی طرف سے جتنے بھی خطرات ہیں اور ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ پاک بحریہ کا کام ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ٹاسک فورسز بنائی. اس کے بعد گوادر میں, پسنی میں اور یہ کوسٹل سٹیشنز کے اوپر ہم نے بہت اچھا اپنا پاک بحریہ نے اپنے آپ کو اکوپ کیا ہے, چھوٹے پلیٹ فارمز اور بڑے پلیٹ فارم دونوں سے. تو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے چل کے, کیونکہ بہت سارے دشمن کے عزائم ہیں کہ کسی طرح سی پیک کو ڈیریل کیا جائے, فیل کیا جائے, لیکن پاک بحریہ کے پاس پوری صلاحیت ہے کہ ان سب کا مقابلہ کر سکے, اور انہوں نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ بڑا اچھا بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی ہے. کیا بات ہے سر. 2 چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا ایز اے ملٹری مین, ایک فوجی کی حیثیت سے ایک فوجی کی کیا جذبات ہوتی ہیں جب کسی بھی قسم کی ایسی ملک پر کوئی آفت آتی ہے یا سچویشن کا پتہ لگتا ہے اور آپ اپنی بیس سے, آپ اپنے سینٹر پوائنٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں جنگ کے لیے. اور دوسری چیز سر کہ اس وقت پاک بحریہ ہماری جنگی اعتبار سے کس جگہ پر کھڑی ہے, کیا صلاحیت رکھتی ہے, اس کے اوپر بھی پلیز بات کریں. پاک بحریہ نے اپنا بہت اچھا ایک جو ہے نا اس ریجن کے اندر انفلوئنس پیدا کیا ہے. ہم نے جو ریجنل میری ٹائم سپورٹ پر کیمپینز ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاک بحریہ صرف یہ سلاح کی بات نہیں, ابھی جو ہمیں چیلنجز ہیں وہ سمندر کی طرف سے صرف دشمن کا وہ جہازوں اور ان کے مقابلے کی بات نہیں ہے. اس میں ہے آپ کے میری ٹائم ٹیررزم نے بہت لیا ہے, پائریسی آپ نے دیکھی ہے بہت بڑھ گئی ہے, ہیومن ٹریفکنگ, ڈرگ ٹریفکنگ, یہ سارے چیلنجز ہیں جو پاک بحریہ کے لیے ہیں. اور اسی لیے پاک بحریہ نے اپنے آپ کو بہت احسن طریقے سے اس کو اپنے آپ کو تیار کیا ہے. وہ پلیٹ فارمز, وہ میرینز ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس کی جو فورس ریز کی گئی ہے وہ انہی چیزوں کو, ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے. اور اس ریجن کے اندر جو شمالی بحر عرب ہے, جس میں آپ دیکھیں دنیا کا تقریباً 40 سے 60% جو ہے تیل جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے, ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. تو ان سب کو سیکیورٹی سیف گارڈ کرنا اپنا اس نارتھ عربین سی میں اور اپنا انفلوئنس پیدا کرنا, اس کے لیے پاک بحریہ آپ نے دیکھا امن ایکسرسائزز ہوئی ہیں, یہ بہت بڑی ایکسرسائزز ہیں کسی بھی ملک کے لیے.
کہ جہاں آپ کو 50 سے زیادہ ممالک پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ ایک وہ آپ اعتماد شو کرتے ہیں پاک بحریہ کے اوپر، جو دوسری بڑی طاقتیں بھی ہیں، کہ پاک بحریہ ایک ایسی قوت ہے جو واقعی ریکگنائزیبل ہے اور جس کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہاں سیفٹی پرووائڈ کر سکے اور اس ریجن کو سیف رکھ سکے. ٹھیک ہے سر، اگر دیکھیں تو 1965 کی وار میں ایک ہمارے پاس میجر ایج یہ تھا کہ تینوں مسلح افواج اور عوام ایک ہی پیج پر تھے اور یونٹی کے ساتھ ہر چیز کو سامنے لے کے جاتے جا رہے تھے. آج کل بھی ہمیں کافی چیلنجز دیکھنے پڑ رہے ہیں. جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں آپ کو، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، دشمن کا سب سے پہلا جو اس کا ہوتی ہے کوشش کہ اس کی ڈیفنس فورسز اور انسٹیٹیوشنز کو اور پبلک کے درمیان ویج پیدا کیا جائے، ایک گیپ پیدا کیا جائے، ایک ڈسٹرسٹ پیدا کیا جائے. اور جسے ہم اور یہ بھی کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں 5th جنریشن وارفیئر، وہ کیا ہوتی ہے کہ دشمن جو ہے اپنا پرپز، اپنا اس کو کرنے کے لیے ایسے چیزیں سوشل میڈیا پہ پینٹ کرتا ہے جس سے یہ چیز جو ہے اس کو مطلب آپس میں ڈفرینسز پیدا ہوں اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو. تو یہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے خوش آرام سے جو ہے دڑا دڑ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی اس کو آگے شیئر کر لیا. یہ ذمہ داری والی بات ہے ہر شہری کی کہ وہ دیکھے کہ میں آگے کیا شیئر کر رہا ہوں، کیا اس میں پاکستان کا نقصان ہے، فائدہ ہے، یا کیا یہ دوسری ہمارے جو اینیمی ہیں ان کی طرف سے یہ جنریٹ کی ہوئی چیز ہے. تو یہ چیزوں کو کرنے سے پہلے ہر ایک کو سوچنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارا خطہ اتنا ڈینجرس ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے دوسری طرف سے کتنی دراندازی ہوتی ہے، کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں. جو ایک شہید ہوتا ہے اس کو ہی پتا ہے. میرا بھائی چھوٹا جو ہے وہ فلائٹ لیفٹیننٹ عارف خان، وہ F-16 کا پائلٹ تھا، وہ شہید ہوا. میں نے اس کے سارا زندگی اس کے بعد اس کے بچوں اور ان کے ساتھ دیکھی ہے. یہ قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہوتی. تو یہ سارے لوگوں کو ان چیز پہ سوچنا چاہیے. ہر پاکستانی کا کام ہے یہ سوچنا کہ یہ جو اتنا خون دے رہے ہیں اس ملک کی خاطر، ان کو جو ہے سراہا جائے، ان کے ساتھ دیا جائے اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے ان کو نقصان پہنچ سکے. ایڈمرل صاحب، اسی کے اندر ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیں اور یہ آخری سوال ہمارا ہوگا. یہ بتائیے گا سر کہ ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں وہ اگلی جنریشن تک منتقل کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ جب غازی آبدوز کا ذکر ہوا، دوارکا اٹیک کا ذکر ہوا، آپریشن سومناتھ کا ذکر ہوا، تو یہ ہمارے کریکولم کے اندر ایڈ کرنے کی یا ہمارے بچوں کو ایز اے ڈاکومنٹری فارم میں اس کے اوپر فلمز بن کے میڈیا کو ساتھ انگیج کر کے ملٹری کے ایسی کوشش کیسی بنانی چاہیے کہ ہم اگلی جنریشن کو یہ تمام تر اثاثہ جو ہے منتقل کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کتنی امپورٹنس ہے اس لینڈ کی جس کو اتنی قربانی اور اتنی جتن کر کے ہم نے حاصل کیا؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے. ایکچولی جو ابھی ینگ جنریشن ہے جو بیسیکلی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا ان کو اتنا علم نہیں ہے، اس لیے ایک تو کریکولم میں ان چیزوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ جو ہمارے ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں جو ہم بناتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے، جیسے غازی پہ بھی ایک بنایا گیا جو پاک بحریہ کی کاوش تھی، بہت اچھا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا اپنا آپ نے کس طرح کے آپریشن وغیرہ کیے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ جیسے ہمارا جو میڈیا میں یہ فلم ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکراس دا بارڈر جو ہے ان لوگوں نے بڑی فلمیں بنائی ہوتی ہیں. کس لیے؟ تاکہ موٹیویٹ کر سکیں ان ینگ جنریشن کو اور اس کے اندر وہ نیشنلزم پیدا کیا جائے، وہ سوچ پیدا کی جائے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ناٹ اونلی کہ صرف جو ISPR یا دوسرے جو ہے وہی کریں، بلکہ یہ فلمی میڈیا والے جو لوگ ان کو اپنا رول چاہیے اس میں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، اور آئی ہوپ کہ آپ نے اور ہم نے جو ڈسکشن کی ہے ڈیفینیٹلی یہ فروٹفل بھی ثابت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری اگلی جنریشن کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے. خواتین و حضرات، یوم پاک بحریہ کے حوالے سے آپ لوگ دن بھر تقریب کا سلسلہ جاری رہے گا اور PTV اسپورٹ سے بھی ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں گے. نیوز بریک کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں. آٹھ ستمبر کا دن ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں 8 ستمبر کو فزیکل تھیراپی کے دن کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. اور فزیو تھراپی کتنی امپورٹنٹ ہے
इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेकेंडली, किसी भी मरीज़ की रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और तीसरी चीज़, एक जनरल लाइफ में फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो क्या हेल्प दे सकती है और कैसे इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, इसको आम जो है वो किया जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जहाँ पर हम लोगों ने पाक बहरिया के आलमी दिन के ऊपर बात की, उसी मुनासबत से आज वर्ल्ड लिटरेसी डे भी, और उसी मुनासबत से आज वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी जो है उसका दिन मनाया जा रहा है। उसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल हेल्थ की दुनिया से काफ़ी अरसे से वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर ये बताइएगा कि ये फिज़ियोथेरेपी जो है आज आलमी दिन है, सो इसी की मुनासबत से हम लोग इसकी अवेयरनेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, और एक तो आप बताएं कि पर्सनल कैपेसिटी में एज ए हॉस्पिटल आप लोग क्या कर रहे हैं, और डेफिनेटली दूसरी चीज़ ये कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि बहुत सारे मसले आपके फिज़ियोथेरेपी हल करवा सकती हैं। बिल्कुल जी, बेसिकली 1951 में एक कॉन्फेडरेशन बनी थी, वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी कॉन्फेडरेशन। उसके जगह तकरीबन 200 के करीब मुल्क इस जगह मेंबर हैं, और तकरीबन मोर दैन 6 लाख फिज़िकल थेरेपिस्ट उसके पार्ट हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये ग्लोबली ये दिन मनाया जाता है। दुनिया में हर जगह अवेयरनेस पैदा की जाती है प्रोफेशन के हवाले से, और कि हम लोग किस तरीके से मासेस में जाके इस चीज़ की लोगों को पहुँचा सकते हैं कि हम लोग किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं फॉर हेल्थ और मेंटल और डिसेबिलिटी के अंदर। तो हर साल कोई ना कोई थीम होती है। इस साल जिस तरह आर्थराइटिस के ऊपर वर्किंग हो रही है, तो मुख्तलिफ ममालिक ये कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ज़कत पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हॉस्पिटल इसको कुछ ना किसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर भी हम लोगों ने एक अभी कैंप लगाया था, प्लस अभी आज एक वेबिनार है, अभी मैं जाके एक वेबिनार भी है, उसके अंदर भी हम आर्थराइटिस के ऊपर बात करेंगे। वहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, साथ में फिर हम शाम को भी एक जगह हमने जाना है। इसी तरीके से मुख्तलिफ कैंपेन्स है जिसके अंदर हम ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या रोल प्ले कर सकता है। ठीक है सर, डे टू डे लाइफ में फिजिकल थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है, और यूजुअली पेशेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि फिजिकल थेरेपी के लिए हमें हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, तो इस वजह से उसको अवॉइड भी करते हैं। तो नहीं, घर में किस ऐसा नहीं तरीके से होता। कुछ प्रोसेसेस जो है वो आराम से किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस है। हाँ। अभी न्यूली इमर्जिंग साइंस है पाकिस्तान के अंदर, लोगों के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए ये डेज़ इस तरह के होते हैं जिसके अंदर हम जाके बता सकते हैं लोगों के जो आपको। वैसे ही मैं आपकी नॉलेज के लिए आता हूँ कि फ़िज़िकल थेरेपी प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा जोर देती है, बजाय इसके कि आपको कोई बीमारी आ जाए आप उससे पहले आप कैसे उसको निमट सकते हैं फ़िज़िकली और जो आपको आने वाली हैं। तो इसीलिए ये चीज़ है कि लोगों के दरमियान में ये गलत कॉन्सेप्ट है, और लोगों को चाहिए कि अगर उनको कोई ऐसी कोई इशू पैदा होने लगा है तो वो किसी अच्छे से फिज़िकल थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें और उनसे होम प्लान लें, उनसे पूछें कि मैं किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं हेल्दी लाइफ गुजार सकूँ। वंडरफुल। अच्छा सर, हॉस्पिटल के अंदर ये रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है? ओके, हॉस्पिटल के अंदर तो बहुत अहम होता है। ये एक चौथा पिलर होता है। हॉस्पिटल के 4 पिलर्स होते हैं जिसके अंदर एक मेडिकल होता है, एक तरफ नर्सिंग डिवीजन होता है, एक तरफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है। ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये इंटरनेशनली जहाँ पे भी आपको 4 4 पिलर्स ऑफ द हॉस्पिटल कहलाते हैं। तो अलाइड प्रोफेशनल ये जिसका रिहेबिलिटेशन होता है, जिसका आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे होते हैं। बहाली सेहत अदारा लिखा होगा, आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि जो काम डॉक्टर्स वो जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अब उसके बाद उसकी रिकवरी के अंदर वो फिज़िकल थेरेपिस्ट या मुख्तलिफ रिहैब के प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपना अपना वो किरदार अदा करते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें। तो एज एन ये वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल डिपार्टमेंट होता है, हर आपको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में ज़रूर मिलेगा। ठीक है सर, आजकल बताइएगा कौन कौन से मेजर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जिनके लिए फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है? आजकल सबसे ज़्यादा तो एक जो मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं वो यंग जनरेशन और ख़ास तौर पे उसके साथ ये आ रहे हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, कंसंट्रेशन वो चीज़ नहीं है, और मूवमेंट वो वाली रही नहीं है, जिसकी वजह से अर्ली आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हमारे को रिपोर्ट होने लग गए। अर्ली बैक एक और ये सर्वाइकल इस तरह के इश्यूज़ के साथ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ बहुत सारे लोग आने लग गए, नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसी वजह से आने लग गए। तो अगर वो किसी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, लोगों के साथ ये कैंपेन करें, एग्नोमिक्स के ऊपर काम करें, लोगों की जो है काइनेजियोलॉजी के ऊपर काम करें, तो होपफुली कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसके ऊपर काम इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ठीक है सर, असल में मरीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है
کہ ہم لوگ اتھرائٹس یا اتھرائٹس کے مریضوں کو دیکھتے ہیں, وہ کبھی جاتے ہیں روماٹولوجی ڈپارٹمنٹ, کبھی آرتھوپیڈک, کبھی فزیو تھراپی, ایون نیورولوجی. سو یہ کیا کمبینیشنز ہیں؟ یہ ایک دیکھیے یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے ہر ایک اس کے لیے. ملٹی ڈسپلنری اپروچ, ملٹیپل ڈپارٹمنٹس اس کے لیے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح. تو ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر, کنڈیشن اس کی کیسی ہے. آسٹریو آرتھرائٹس بیسکلی ہوتا ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے جوائنٹ کے اندر, یا پھر جوائنٹ کے اندر اسٹفنس آ جاتی ہے. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, انجری بھی ہو سکتی ہے, کارٹیلیج کا ڈیمیج ہونا بھی ہو سکتا ہے, کارٹیلیج کے اندر بھربھرا پن جو ایک نارمل ایک فینومنا ہے 40 سال کے بعد ایک پیدا ہونے لگ جاتا ہے ڈی جنریٹ چینجز کی وجہ سے, وہ ہونے لگ جاتا ہے. تو مختلف وجوہات ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کاز کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کاز کے اوپر کیونکہ مختلف ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے, تو فزیکل تھراپی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی جوائنٹ موبلٹی کو زیادہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کی جوائنٹ کی اسٹرینتھ کے اوپر زیادہ ورک کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ مختلف ہمارے پاس ریمیڈیز ہوتی ہیں, ہم لوکل اپلائز کر سکتے ہیں جس سے اس کی انفلیمیشن کو ختم کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو فیوچر کے لیے, اس کو جو بڑھنے کے لیے جو بڑھے گا, اس کو ہم یہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. یوزلی اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو اسٹریس کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہونا شروع کیا, وہ بھی جو ہے وہ فزیو تھراپی سے ریلیف کیے جا سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کنڈیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اسٹریس کی وجہ سے جس طرح آج کل ایک بڑا کامن ہمارے پاس پرابلم آ رہا ہے کہ اسپیزم لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے سروائکل کے اندر. لوگ اکثر آتے ہیں کہ ہمارے سر چکرا رہے ہیں, یا ہم لوگ صبح اٹھے تھے تو ہم لوگ درد ہو رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسکلی ہمارے پاس آتے ہیں, پھر ہمارے پاس مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان کو ہم ریلیکس کرتے ہیں, ان کے مسلس کے اوپر وہ اپلیکیشنس اپلائی کرتے ہیں جو ہماری کچھ موڈیلٹیز ہوتی ہیں, ساتھ میں ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو ریلیف ملتا ہے آف کورس. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. سر یہ کائرو پریکٹیشنرز جو ہیں یہ بھی پاکستان میں اب نیا جس طریقے سے ڈرمیٹولوجی 3 سال پہلے شروع ہوا تھا, تو اب ماشاءاللہ سب ڈرمیٹولوجسٹ کے بزنس سکسیسفل چل رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اب لوگ فزیو تھراپی سے نیا نام یوز کر رہے ہیں کائرو پریکٹیشنر کا. سو یہ کائرو پریکٹس جو ہے آپ کے نزدیک یہ ٹھیک عمل ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی تو بڑا چل رہا ہے یہ کام, تو اگر کسی کے پاس آپ جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی چاہیے؟ بڑا اس کا ٹرکی جواب دینا پڑے گا. یہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پروفیشن ابھی ریگولیٹ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ زیادہ تر جتنے بھی مینیپولیشن تھراپی ہو گئی, کائروپریکٹری ہو گئے, یہ بھی سرٹیفکیشنز چل رہی ہیں ان کی, یہ سارے کے سارے جو ہیں فزیو تھراپی سے ہی کہیں ڈرائیو ہوئے تھے. پاکستان کے اندر میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کائروپریکٹری کے اندر زیادہ ورک ہوتا تھا امریکہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ امریکن وہاں پہ زیادہ یہ تھیوریز وہاں پہ کی جاتی تھیں. تو پاکستان میں بھی اس کی کوئی باڈی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہو. تو جو کائروپریکٹری کر رہے ہیں وہ زیادہ تر باہر سے کچھ سرٹیفکیشنس لے کر آئیں یا سرٹیفکیٹ کر کے آئیں. ایون دیٹ پاکستان میں بہت سارے فزیوتھراپسٹ بھی کام کرتے ہیں, کیونکہ پارٹ آف آور کریکولم جو پارٹ آف وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایڈوانس جو چیز ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے, جو آپ کو اگر اسکل اپنی امپروو کرنی ہے تو وہیں سے سیکھ کرانا چاہیے. سر تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ آرتھرائٹس کے پیشنٹس بہت زیادہ کامنلی بڑھتے جا رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا ریزنس ہیں اور اس کو کس طریقے سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اہم ترین چیز میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, ایک تو ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. اب ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ ایکسرسائز کی طرف زیادہ نہیں جا رہی. ہمارے وقتوں میں تو ہم گراؤنڈس میں کھیلا کرتے تھے, اب زیادہ تر ایک قوم پیدا ہو رہی ہے جو کہ کمپیوٹر پہ پیدا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کمپیوٹر گیمز کے اوپر ہی ہے, کیونکہ میرے بچے بھی ہیں, میں آف کورس میں جانتا ہوں. ہم لوگ تھے جو ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے, تو اب ہم لوگوں کی لائف سٹائل اور ان لائف سٹائل کے اندر چینج آ گیا. ارلی آرتھرائٹس ان بچوں میں بڑی جلدی اب کامنلی آنے لگ گیا. دوسرا ہمارے نیوٹریشن ویلیوز ہیں. اب نیوٹریشن ویلیوز کے اندر ہم لوگ جو سب سے پہلے ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کی جو کھانے پینے ہیں وہ ہم کم ہو گئے اور باہر کے کھانوں کی طرف زیادہ چلے گئے. نیوٹریشن ویلیو بھی ہماری گرنے لگ گئی ہے. اس کے اندر ہماری باڈی کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور جو ایسی چیزیں وہ ہم زیادہ ایبزارب کرنے لگ گئے. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے یہ آرتھرائٹس جو ہے, پہلے کہتے تھے کہ 40+ کے اندر ہمارے پاس رپورٹ ہوتے تھے, 45 اس طرح جا کے, وہ بھی ارلی جس کو کہتے تھے. اب آنے لگ گئے ہیں جی کہ یہ آسٹریوآرتھرائٹس 35, 33 اس کے اندر بھی رپورٹ ہونے لگ گئے کہ لوگ کہنے لگ گئے کہ ہم لوگوں کو یہ درد وغیرہ شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب یہ آرتھرائٹس کا ذکر کر رہے ہیں, آسٹریو آرتھرائٹس یا اس کی جتنی بھی اقسام ہیں, تو یہ کتنا پاسبل ہے کہ اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے, اور اس ارلی ڈائگنوز کے لیے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟
अर्ली डायग्नोस के अंदर सबसे पहले तो आपको जो आएगा, सबसे पहले आप कहेंगे कि आपके जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन आपको फील होने लग जाएगी, ठीक है, या आपको जॉइंट के अंदर स्टिफनेस पैदा शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जैसे ही आपको ये चीज़ फील होने लगे, आप अपने किसी थेरेपिस्ट से मिलें या अपने किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। वो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के टेस्ट करेंगे और साथ में कुछ एग्जामिनेशन करके आपको ईज़िली बता सकते हैं कि आपको इस वक्त किस तरीके से क्या डायग्नोस हो रहा है आपका। ठीक है सर, अर्ली डायग्नोसिस तो मोस्टली लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कोशिश ये होती है कि हम घर पे ही कोई ना कोई पेन किलर जेन इस्तेमाल कर लें या फिर कोई मसाज कर लें, इस तरह की चीज़ें कर लें। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी? नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वही ये है कि आप अपने थेरेपिस्ट से मिलें, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। वो आपको एक प्लान देगा, वो प्लान को आपने सिर्फ फॉलो करना है। वो प्लान को आप फॉलो करें, ईजी वे है और अपनी उसको आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ऑलराइट सर, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, और आई होप कि इस किस्म के जो हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हैं उनको डिस्कस किया जाए, और ये बार बार जब डिस्कस होंगे तभी अवेयरनेस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर होगी, लोग इस पर बात करेंगे और इससे सीखेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जब हम लोग जिक्र करते हैं बेसिक नीड्स का, तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हम एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, वहीं पर मेरी मीडिया के फेलो से भी ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पर भी बात करने की ज़रूरत है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखने में आई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 33 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपये 57 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 33 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इसी पर बात करने के नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने कुछ गुज़श्ता 2-3 दिन से देखा है कि हुकूमत ने काफ़ी सख्त इक़दाम किए हैं, ख़ास करके करेंसी के हवाले से, क्योंकि डॉलर की जो होर्डिंग हो रही थी उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था कंट्री को भी और लोगों को भी, क्योंकि इंटरबैंक में भी डॉलर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ती जा रही थी और ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। तो फिर जो खासकर बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी कंप्लेन की कि इस डॉलर की जो पैरिटी है उसको कंट्रोल किया जाए, वरना ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और इसमें फिर बिजनेस करना बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और उसके बाद हुकूमत ने ये स्टेप्स लिए हैं कि जो होर्डिंग है उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया है, उन मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ जिन्होंने ज़ख़ीरा किए हुए थे डॉलर्स। इसके अलावा FIA को भी हिदायत की गई है कि वो उन लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करें जिनके पास डॉलर्स जो है बड़े पैमाने पे ज़ख़ीरा किए हुए हैं। तो फिर हमने देखा कि काफ़ी बेहतरी आई है। डॉलर जो है तकरीबन जो 309 पे पहुंच गया था, अब वो तकरीबन 303 तक पहुंच गया है और ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 305 पर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी खुशहाल बात है ये, खास करके बिजनेस कम्युनिटी के लिए। और माहिरीन का यही कहना है कि ये डॉलर जो है मज़ीद सस्ता होकर 300 से कम भी हो सकता है अगर हुकूमत इसी तरीके के इक़दाम को जारी रखती है। तो और इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी खुश है इस हवाले से, क्योंकि उनके जो बिजनेस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स बिल होते हैं वो भी उससे काफ़ी जो है वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों की वाजिबुल अदा रकम होती है उसके हजम में भी काफ़ी कमी होती है। जी ज़मीर अब्बास, स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है, तो उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डॉलर का रेट भी इंटरलिंक्ड है इस स्टॉक मार्केट की तेज़ी से, कि जैसे डॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया और काफ़ी उसमें कमी देखने को मिली, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। काफ़ी तेज़ी उसमें देखने में आ रही है। इसके अलावा जो पावर सेक्टर्स का जो डिसीजन है हुकूमत की जानिब से कि क्रैकडाउन किया जाएगा बड़े पैमाने पर, खास करके बिजली चोरी के हवाले से, क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ जो लाइन लॉसेस हैं और इसके अलावा जो बिजली चोरी के जो कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी अरब रुपये हमारे उसमें जाते हैं और इसके अलावा बल्कि ज़ाया होते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंपोर्ट्स बिल है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस पर भी काफ़ी सख्ती की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, और अब जो है वो फुल फ्लैज एक क्रैकडाउन का जिस तरीके से आगाज़ किया जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है मार्केट पे, क्योंकि जो हमारी एनर्जी सेक्टर है उसमें जितनी बेहतरी आएगी उतना ही जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है खासकर इंडस्ट्री की ग्रूमिंग के हवाले से वो बेहतर होती जाएगी और उसका जो मार्केट पे जो असर है वो काफ़ी मजबूत पड़ेगा। तो माहिरीन का यही कहना है कि अगर ये क्रैकडाउन जारी रहता है और कामयाब होता है तो मार्केट में ना सिर्फ तेज़ी देखी जाएगी बल्कि इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखी जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास अपडेट करने के लिए। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा देखने में बिल्कुल। और अगर 8 सितंबर की बात की जाए तो 8 सितंबर की एक और अहमियत भी है, और वो ये है कि आज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो मनाया जा रहा है। और वो ये है कि दुनिया में किस तरीके से तालीम के बारे में आगाही फैलाई जाए, तालीम की इंपॉर्टेंस या अहमियत के हवाले से लोगों को बताया जा सके कि अगर तालीम होगी तो किस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो आगे बढ़ सकती है। और इस हवाले से हमारे पास आज बरदस्त सलीम की रिपोर्ट भी है।
पायदार तरक्की की मंजिल तालीम के जीने तय करके ही हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में खानगी की शरह में इजाफे के लिए गुज़िश्ता 75 बरसों में कई इकदाम किए गए, जिनके नतीजे में तालीम की शरह में इजाफा भी हुआ। ताहम ये इजाफा बदलते हुए आलमी तकाज़ों के मुकाबले में नाकाफी है। पाकिस्तान में जो 22.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, एक तो हम उनको अपने जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है उसमें हम उनको एनरोल करें और उनको तालीम दे सकें ताकि वो माशरे का मजबूत हिस्सा बने। पंजाब में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। गुर्बत, महंगाई और पसमानदगी इन बच्चों को स्कूल से दूर रखने की वजूहात हैं। पंजाब का महकमा खानगी बच्चों को गैर रस्मी तालीम के फरोग के लिए भी कोशां है। इस हवाले से 18,000 से ज्यादा गैर रस्मी तालीम के इदारे 6 लाख बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता कर रहे हैं। जी, और जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए हमें बहुत ही अहम शख्सियत ज्वाइन कर रही है, चेयरमैन HEC जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? गुड डे। गुड डे, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है लिटरेसी डे के ऊपर बात करना? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिर भी हो रही होगी, लेकिन जहाँ पर मकसद है इसका वहाँ पर बात करना और नाख्वानदा जो अफराद हैं उनको एजुकेट करना इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि जितने साल मेरी जॉब होगी ना, और उतने साल से हमेशा 8 तारीख को करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह की बातें करते आ रहे हैं। अच्छा। या कभी भी तालीम की बातें करते आ रहे हैं। एक्शन कब करेंगे? ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमें सोचना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत क्या है कि तालीम की क्यों इम्पॉर्टेंट है। सही बात। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहला मैसेज ही क्या आया था? इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे कायद ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। हम क्यों भूल जाते हैं कि तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। जिन माशरों ने, मुसलमानों ने दुनिया में लीड किया हुआ है तालीम के अंदर भी और किसी भी फील्ड के अंदर भी। 7वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक आप देखें, हिस्ट्री देखें, तो मुसलमानों के लीडर आज भी उनकी किताबें लिखी हुई, इब्न सीना की, अबू सीना की और बाकी बड़े बड़े जो थे साइंटिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे, आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या वजह हुई कि हम अपना रास्ता भूल गए? और किस तरह आपने देखा कि दुनिया ने, आप इसको, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, आप देख सकते हो कि दुनिया, वेस्ट जब डार्क एजेस में था तो वो निकला कैसे? तालीम के ज़रिए, अपनी एक कमिटमेंट के ज़रिए, नेशनलिज्म के ज़रिए, कि उन्होंने मिल के काम किया और अपनी कौमों को निकाल दिया अंधेरों में से। हम हर साल बैठते हैं, बड़ी बातें करते हैं। अभी ऊपर आपके इंग्लिश टीवी चैनल पे भी यही डिस्कशन हो रही है इस वक्त। अच्छा। हम इधर बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, फिर कल भूल जाएंगे कि लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। भाई ये कॉमन सेंस है और साबित शुदा है कि तालीम दोगे अपने लोगों को, अपने यंग यूथ को, तो प्रॉबिलिटी है कि आपकी इकनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होगी, आपकी सोशल कंडीशन भी बेहतर होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। लेकिन एक्शन वो नज़र नहीं आता जो आना चाहिए। और मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगा, कल भी मुझे किसी ने टीवी के लिए एक शॉट लिया तो मैंने उनसे कहा कि देखें, हम सब सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है अकेले, ये मेरी आप सब की जिम्मेदारी है, ये माशरे की जिम्मेदारी है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक। ये पता नहीं क्यों हम सोचते रहते हैं कोई एड आएगी, कोई बजट मिलेगा तो हम तालीम का सोचेंगे। नहीं, और तालीम का सोचने से नहीं, एक्शन करने से होता है। सही कह रहे हैं। जिन आप जो कह रहे थे, जो आपने मुझे बिटवीन लाइन सवाल पूछा था कि जिधर मैटर होता है वहाँ बात होनी चाहिए, उनके बच्चे तो कहीं और पढ़ते। तो मैं तो कहूँगा आजकल हम बड़े सख्त डिसीजन कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इस वक्त ये भी एक डिसीजन कर दें कि पाकिस्तान के हर बच्चे को पाकिस्तान में पढ़ना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेगा, भले वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हों, बड़े मेरे बच्चे हों, कोई भी मैटर करता है। इस्टेब्लिशमेंट है, जज जुडिशरी है, जो टॉप शरफिया जिनको कहते हैं, कि उन पे बाइंडिंग कर दें कि उनके बच्चे और फिर ये अगला डिसीजन बाद में होगा कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़े। नहीं हो ये कि सरकारी स्कूलों में आप देखें हमारे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कितनी अच्छी हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है ना कि मुझे दर्द ही नहीं है कि यहाँ के स्कूलों में क्या हालत है, मुझे दर्द नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन कॉलेजों में कैसी हो रही है, मुझे तकलीफ़ ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी किधर जा रही है, क्यों उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ हम एक नंबर गेम के लिए या इलेक्शन करने के लिए यूनिवर्सिटियाँ बना देते हैं, डिपार्टमेंट खोल देते हैं, फिर उसको फॉलो नहीं करते। इतनी डिफ़िकल्ट कल पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में से हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें
गुजर रहे हैं, लोगों की सैलरियों देने का, मैं मानता हूँ कि उसमें यूनिवर्सिटियों की गवर्नेंस के मसाइल भी, हमारे इदारों की गवर्नेंस के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मसाइल भी हैं, बट सेम टाइम कास्ट ऑफ आप जब देखें एक पर स्टूडेंट पे हम कितनी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लोग बढ़ाते जा रहे हैं, हम कम करते जा रहे हैं, इसी तरह। तो फिर व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? यस एग्जैक्टली। सो पॉइंट इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डिसाइड टुडे, इवन आज लिटरेसी इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, कि एज ए मनहसन कौम, हमारा सोसाइटी, हमारा माशरा, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारी ऑल डिपार्टमेंट, दे शुड डिसाइड कि हमने मेजर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे करनी है। गवर्नमेंट पे खाली नहीं रहना, गवर्नमेंट के बेचारे को और बड़े मसाइल, इंडिविजुअल एफर्ट्स देने हम की सबको कलेक्टिव एफर्ट करके पाकिस्तान के लिए बच्चों, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों बच्चियों के लिए तालीम का बंदोबस्त करना है। ये कभी 58% कह देते हैं, आजकल बता रहे हैं 59 पॉइंट समथिंग हुआ हुआ है, तो क्या हुआ? लिटरेसी का मतलब तो है जो अपना नाम लिख सकता है, साइन कर सकता है, इससे बढ़ के आए ना आगे दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, हम अभी उधर घूम रहे हैं। और अगले साल भी आप मुझे, अगर मैं हुआ इधर तो आप मुझे भी बुलाएंगे, किसी और को यही बात सवाल करेंगे, पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले सालों में भी यही हुआ था, तो व्हाट आर वी डूइंग? आई एम सॉरी, ठीक है, इट्स ऑल राइट। मेरा ख्याल है शायद बंदा बूढ़ा हो जाए ना, कोई थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा यार हमने किया क्या इतने सालों में, ये सवाल जो आप ही करते रहते हैं, आइए मिल के कुछ अच्छा एक्शन करें। इस दफ़ा का जो थीम है ना, दैट इज़ लोगों पर सरमायाकारी, तालीम की तरजीह, और हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं कि जब भी इंसान पर सरमायाकारी या इंसान पर इन्वेस्टमेंट की है तो उसका पे बैक आपको मिला है। बिल्कुल होता है। तो ये इसके थीम का मकसद भी देखें ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सारा पैसा फेंक दे, हाँ। ठीक है ना। सिस्टम इतना वीक है, हमारा पैसा अभी गवर्नमेंट डिसाइड भी कर ले कि हमने 2% से 2.9% 8% बढ़ा के 10% करना है, ज़ाया हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम ही इतना वीक है, हाँ। ठीक है ना। सिस्टम इवॉल्व करें, होलिस्टिक अप्रोच के साथ सारी एजुकेशन को देखें और प्रायोरिटी बना दें कि हमारी सर्वाइवल के लिए, जैसे मैं कहते होते ना पाकिस्तान में फलानी इमरजेंसी लगा दें, मैं कहता हूँ एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, कि भूखे रह जाएंगे, किसी जगह कुछ नहीं करेंगे, पहले एजुकेशन पे लगाएंगे, सड़कें बाद में बन जाएंगी, कुछ और चीज़ें बाद में कर लेंगे, नहीं वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी का पहिया चलाना है हमने। और हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, यार चंद सालों के लिए इस एजुकेशन को चैरिटी एजुकेशन पे लगा दें, ये बी एरिया से ऐसा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी यूथ के अंदर जो फॉरेस्टेशन है वो भी ठीक हो जाएगी, आपकी जो माशरे के अंदर अनरेस्ट है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी जो फ्यूचर की ख्वाब हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अगर हम तालीम, अभी आप जो पहला प्रोग्राम कर रहे थे, पहला सेगमेंट के हेल्थ और एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। They are the basic needs ना, नीड नहीं है, दे आर फॉर बेसिक सर्वाइवल हमारे अगले फ्यूचर आने के लिए। सही कह रहे हैं, ऐसे ही। सर्वाइवल। सर ये बताइएगा, लिटरेसी रेट को बेटर करने के लिए आप क्या इकदाम ले रहे हैं, या क्या एजेंडा आपके माइंड में है जिसको लेके आगे? हम तो हायर एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि इस वक्त कंसोलिडेशन की जाए, एक्सपेंशन का कोई हद दो कि हमारा नंबर अभी भी बड़ा कम है। इवन रीजन में बांग्लादेश हमसे आगे चला गया टर्शियरी एजुकेशन लिटरेसी रेट में, जिसको हम कहते थे कि वो हमारे पे बर्डन है, मशरक़ी पाकिस्तान होता था। इंडिया तो काफ़ी आगे है। हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम कहानियाँ बहुत करते हैं, कोई कहता है मैं कंट्रोल करूँ, कोई कहता है मेरे अंडर आना चाहिए, कोई कहता है नहीं नहीं ये फ़लानी चीज़ करना चाहिए, लेकिन इशू को नहीं देखते, चीज़ों को नहीं संभालते कि ये चीज़ें कंटिन्यूटी रहे। हम तजर्बे करने के बड़े माहिर हैं, आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेते हैं। इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं मिनिस्ट्रियों में, हमारे डिपार्टमेंट में पॉलिसीज़ पे पॉलिसी बनती है, पॉलिसी पे पॉलिसी बनती है। यार व्हाट इज़ ऑन ग्राउंड, लुक एट दिस एंड हाउ वी कैन सेटल दिस। बैठ के आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकाल के आगे चलें, चीज़ों को इम्प्रूव करें, बेहतरी की तरफ लाएं, बजाय कहानियाँ बुनते रहें, रिपोर्टें पढ़ते रहें, कुछ भी नहीं होता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप कह रहे हो नंबर नंबर बढ़ाना इज़ नॉट इशू। इस वक्त उसकी रेलेवेंस और उसकी क्वालिटी को और सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। सिस्टम बन गए तो पीपल विल नॉट मैटर। हम इन बंदा देख के सिस्टम बनाते हैं, तो उससे निकलना होगा और एजुकेशन को प्रायोरिटी देना होगा। मैंने बड़ी दफ़ा प्रपोज किया कि एजुकेशन और हेल्थ का बजट 3 साल के लिए दिया करें, ताकि इस सेक्टर को पता हो कि हमने पहुंचना किधर है, फिर अगली 3 साल के बाद आगे कहाँ पहुंचना होगा। हर साल हम बजट एक अनाउंस करते हैं, फिर कट कर देते हैं, कभी हमारी किस्मत, कभी सैलाब आ जाता है, कभी टेररिज्म हो जाता है, कभी क्राइसिस आ जाते हैं वावर के, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। से नहीं करता, तालीम से ही करता है। तो ये तो वो बजट एडजस्टमेंट लाइन होती है नीचे, छोटी छोटी, इनको कोई मैटर नहीं होती, तो काट दिया उनमें से, डेवलपमेंट रोक दिया, फलानी चीज़ रोक दी। हमारा देख लेना, हमारा पिछले 6 साल का 5 साल का बजट उधर रुका हुआ है रैंकिंग पे। 64 2018 में था, इस साल भी वही है, और यूनिवर्सिटियों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है इस वक्त।
تو میری گزارش یہ ہوگی پیپل ہو میٹر، پیپل ہو میک دا ڈیسیژن، کہ پلیز انشور کریں کہ تعلیم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو جی بولیں آپ. سر تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے ہم انٹرنیشنل کولیبریشنز کر سکتے ہیں کیا؟ یہ اس آئیڈیا پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ پھر یہ سب جب آپ گھر سے سیریس ہوں گے نا. مجھے بھی کل بھی ایک جگہ ہماری ٹیم گئی تھی، انہوں نے کہا جی تعلیم کا معیار بہتر کیوں نہیں ہو رہا. تو ان سے بتایا گیا کہ پچھلے 5 سال سے لگاتار پر اسٹوڈنٹ جو انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن کی وہ کم کرتے جا رہے ہیں آپ. تو واٹ آر یو آسکنگ؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں وتھ پی نٹ یو ول گیٹ منکیز. نہیں سر دیکھیں بات کرنے سے فرق پڑتا ہے، اور یہ آپ بھی مانیں گے. اب آپ نے کتنی دفعہ ذکر کیا ایک خواہش کا کہ اسپورٹس یونیورسٹی ہونی چاہیے، تو ہمارے اسی لیے بار بار یہ میں ذکر کر رہا ہوں. نہیں، اسپورٹ یونیورسٹی الحمدللہ اناؤنس ہوگی اور ہم اس پہ ہم کام کریں IBCC کے بعد مل کے. اور یہ پرانا ایک ہمارا پروجیکٹ تھا اور اللہ نے کیا دوبارہ ریوائول ہوگی. ایک دفعہ اناؤنس ہوگی تھی اسی طرح، پھر نہیں بنی. اللہ کرے اس دفعہ بن جائے انشاءاللہ امید کرتے ہیں. اچھا سر، تعلیم کو زندگی سے جوڑنے کے لیے شعور بہت اہم ہے. تو شعور جب ہوگا تبھی تعلیم آئے گی. تو بہت سارے سر ایسے ایریاز ہیں تعلیم کے بغیر شعور ہی نہیں آتا. تعلیم کے بغیر شعور نہیں آتا. تو سر یہ پھر شعور اجاگر کرنے کے لیے یا اویئرنیس دینے کے لیے ہم تعلیم دیں گے. تو سر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو سسٹم نہ دوبارہ سے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ ہم اپنے مسئلوں سے نکلیں گے تو پھر بات بنے گی. تو سر جب ہم قوم بنیں گے، نہیں لیڈ تو ہم سارے، ہم لیڈر تو بہت ہیں سارے. میں بھی لیڈر ہوں، آپ بھی لیڈر ہیں، ہم لیڈر تو سارے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جس دن ہماری قوم نے یہ سوچ لیا کہ ہم قوم ہیں اور اپنی ذات سے نکل کے اپنے ملک کے لیے سوچیں گے اور اپنے اداروں کے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے سوچیں گے تو چیزیں ٹھیک. پاکستان از بلیسڈ کنٹری، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. فار آل آسپیکٹ یوتھ بہترین ہے آپ کے پاس، سمارٹ لوگ ہیں آپ کے پاس، اللہ نے ہر کچھ دیا ہوا ہے. اچھا سر ایک اور چیز، صرف کمٹمنٹ چاہیے، صرف اونرشپ چاہیے، صرف ٹیم ورک چاہیے. 2-3 چیزیں کر لیں، نیک نیت ہو جائیں، قوم بن جائیں اور اپنی ذات کا ٹیکنگ کے بجائے گیونگ کی طرف فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے تعلیم کو سرو کرنا ہے اور وہ کسی یونیورسٹی کو جوائن کرتا ہے یا اسکول کالج کو. اب اس نے گھر بھی چلانا ہے. تو سر یہ جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ساتھ بھی یہ کیا زیادتی نہیں ہے کہ وہاں پر انہیں پراپرلی اس طریقے سے پیسے نہیں ملتے یا ان کے ویجز جو ہیں بہت ڈاؤن ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں، یہ پرسیپشن بھی غلط ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں. سر ہے نا، سنیں ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ بھی 70-80 ہزار سے زیادہ ہے. پبلک اسکول کی بات، پرائیویٹ سیکٹر 25,000-30 ہزار پہ گزارا کرتا ہے. ٹھیک ہے، پبلک والوں کو ملتا ہے اس طرح. انہوں نے دوسروں کو دیکھ لیا ہوا ہے کہ دوسرے بھی سرکاری اداروں میں جو لوگ ہیں وہ تو بڑے اور کام کرتے ہیں، پلاٹ بھی لیتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو کھلے پیسے بھی ملتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ تو جب وہ اپنے اوپر سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں. میرے سمجھ یونیورسٹیوں میں بھی اس طرح یہ نہیں ہے کہ سیلری اچھی نہیں ہے، بہت اچھی سیلری ہے، لاکھوں میں سیلری ملتی ہے الحمدللہ. بٹ سیئنگ دس تھنگ دین جو ڈسپیرٹی ہے معاشرے کے اندر آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ ایک ادارہ تو موجیں کر رہا ہے، دوسرا ادارہ سفر کر رہا ہے، وہ تیسرے کو دیکھتے ہیں، اس کے بچے کہتے ہیں بابا یہ 7 والے گھر کے پاس دیکھو اتنی بڑی پراڈو کر رہی ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ سر ون لاسٹ کوسچن، اس کے بعد ہم وہ ڈسپیرٹی نے ہمیں ڈسٹرب کیا ہوا ہے. سر یہاں پر ایک اور چیز کا ہے کہ دنیا بھر میں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ان کی کوئی خاص ایجوکیشن بیچلرز رکھی جاتی ہے، ایم فل. یہاں پر یہ ہے کہ ایم فل کے بغیر آپ لیکچرشپ میں جا ہی نہیں سکتے. 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. اسکول کالج ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے نا کہ ایک دم ہر بندہ جو ہے نا پہلے دن ہی جمپ کر کے ٹاپ پہ پہنچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، پروفیسر ویسے ہم نے مذاق بنا دیا ہے. پروفیسر ہم طوطے والا بھی اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے جو فال نہیں دیکھتا راستے میں. ٹھیک ہے، کالج اسکول ان کے لیے بیچلر ماسٹر لیول ہی چاہیے. بٹ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یونیورسٹی دا ورڈ اسٹینڈرڈ از انلیس یور PhD یو کین ٹیچ ان یونیورسٹی. ہمارے یہاں تو پھر ابھی ایم فل پڑھا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی بھی ماسٹر پڑھا رہے ہیں 16 سال والے، ہمارے یہاں ابھی بھی کئی بیچلر بھی پڑھا رہے ہیں 4 سال انجینئرنگ ڈگری والے. ہم وہاں بھی نہیں پہنچے، بہت دور ہیں دنیا کے مقابلہ. مجھے کہا جاتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی ہارورڈ کے مطابق کیوں نہیں ہے. وہی جا کے دیکھو تو صحیح کتنے نوبل لاریٹ ہیں. ہم پورے پاکستان میں ابھی تک کتنے نوبل لاریٹ پیدا کر سکے 75-76 سالوں میں. بات یہ ہے کہ لیٹس ناٹ مکس اپ تھنگ، ایپل ود ایپل. ٹھیک ہے نا، اورنج ود اورنج میں کمپیریزن کریں. ایک تو ہمارے سب لوگوں کو میرے سمیت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ، لیکن ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، اس میں بھی دوسری رائے کوئی نہیں.
پرائرٹیز بنانی پڑے گی, ٹف ڈیسیژن کرنے پڑیں گے, اور بغیر ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فوکس کے آپ نہیں کچھ کر سکتے. ویل سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آئی ہوپ کہ ہم نے جو باتیں کی میں نے آج ہیں سخت وہ باتیں سے کی آگے ہیں بڑھ سکیں. کیونکہ میری ٹرم ختم ہو رہی ہے. میں نے کہا شاید اگلے سال جب لٹریسی روڈ ہو پر میں نہ ہوں تو میں آج بتا جاؤں ٹھیک کہ ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے, اور آپ کی طرف سے ساری سجیشن یقینی طور پر وہ بہت قیمتی ہیں. ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. گرل اور میں ہوں لٹل شیف ماسٹر. ہم لا رہے ہیں کچھ نیا, کچھ مزیدار. پاستا بنانے کے لیے پہلے ہم لوگ کیوکمبر کاٹتے ہیں. ہم لوگوں نے نائف بہت کیئرفلی یوز کرنی ہے. میں صرف کاٹوں گی نہیں, میں تو کھاؤں گی بھی. یہ تو بہت ہی مزے کا ہے. ان کی ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے قرضے میں ڈوب جائے گا. توانائی اسی طرح ضائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا. انفارمیشن ڈرائیو. انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں ایک ساتھ, مزے مزے کی باتیں اور بہت سارے کھیل, معلومات کا انداز, تفریح کے رنگ, یہ سب ایک ساتھ. کریٹو کڈز میں پی ٹی وی کے سنگ. ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور آخری موضوع کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, اور بڑا ہی قیمتی موضوع ہے. اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان کے لیے کتنی لازمی ہے, ایک مسلمان کو مومن بنانے کے لیے کتنی ضروری ہے, اور اسلام کی بقا کے لیے اہل بیت کی قربانیاں, ان کو یاد کرنا اور ان سے سیکھنا اور پھر ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالنا ہمارے لیے, ہماری آنے والی نسل کے لیے کتنا ضروری ہے. اور جس اسلام کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام ہونا چاہیے, تو وہ جو اسلام نے پوری دنیا میں ایک وقت میں راج کیا وہ بھی اہل بیت کی بدولتی کیا. اور آج جو ایمان کی, اسلام کی, مومنین کی جو خوشبو آس پاس ہے, یہ بھی اہل بیت کی بدولتی ہے. تو اہل بیت کی محبت کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے, اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ مولانا لیاقت علی عوان صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. حضرت یہ فرمائی گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان رحمۃ للعالمین, لیکن انہوں نے بھی جو تعلیمات دیں اور پھر انہوں نے رشتہ جوڑنے کا کہا اہل بیت کے ساتھ. تو اہل بیت کی محبت کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان سے عشق ہر انسانی عقل کا تقاضا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قربانی دی, اور انہوں نے انسانی اقدار کو اجاگر کیا.
تو جو شخص بھی اچھائی سے محبت کرتا ہے، خیر سے محبت کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، تو وہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ہر مسلمان تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حکم قرآن ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اور وہ آیا جو سارے پڑھتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جب لوگ آئے کہ آپ نے اتنی تبلیغ کی ہے اللہ کے حبیب، تو ہم آپ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت حکم خدا ہوا کہ اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے، قُل، انہیں کہہ دیجئے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، مجھے آپ سے کسی اجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے یہ چاہیے کہ میرے قربہ سے محبت کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یا قربہ سے مراد اہل بیت پیغمبر ہیں، آل محمد ہیں، کہ جن کی محبت اللہ کے رسول نے اجر رسالت کے طور پر لوگوں سے مانگی ہے۔ تو یہ اہل بیت سے محبت کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اہل بیت ہیں جو سچے ہیں، اور وہ واقعہ مباہلہ میں سب نے دیکھا کہ سچے کون ہیں، کہ جب حکم ہوا کہ مباہلہ کے لیے جائیے، تو انہوں نے جہاں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا، حسن و حسین کو بھی پاک پیغمبر ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو وہاں بھی بتلایا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی سچے ہیں، اور قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں سے محبت کرو، سچوں کی اطاعت کرو، سچوں کی پیروی کرو۔ تو قرآن کریم میں اور بہت ساری آیات ہیں جو اہل بیت کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ آیت تطہیر کو دیکھیے، اس کے شان نزول کو دیکھیے، وہاں ہمیں سیرت رسول سے یہی ملتا ہے کہ وہ اپنے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اہل بیت سے محبت کیجئے۔ کہ پاک پیغمبر حضرت زہرا علیہ السلام کے دروازے پر ہر روز جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ آتی تھیں، وہ بیٹی تھیں اور اللہ کے حبیب ان کے باپ تھے، لیکن بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے بھی نہیں ہوتے، قام الیہا، کھڑے ہو کر آگے بڑھتے۔ یہ تو جہاں اہل بیت سے محبت اور ان کے احترام کو بتایا جا رہا ہے، وہاں بیٹی کے احترام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹی کا کتنا احترام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی سیرت میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں اہل بیت سے محبت کے، امام حسن حسین کے واقعات ملتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حسنین جو ہے وہ دوش نبوت پہ آ کر سوار ہو جاتے ہیں، اور یہ سیرت رسول سے ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت سے ہم کیا محبت کرتے ہیں۔ حضرت ادھر ایک اور سوال لے لیجئے، اور وہ یہ کہ اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ گھر جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا، وہیں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کے بعد سے ساری وہ پرورش کا سلسلہ، اور پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سلسلہ وہیں پر سارا پرورش کا چلا۔ تو وہ گھر کتنا ضروری تھا، اور وہ اہل بیت کی جو محبت، اور پھر اہل بیت کی ہم وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان محبت کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اس کی آغاز حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوتی ہوئی چلی آئی، تو وہ کتنا قیمتی لمحات تھے اور وہ کتنے خصوصی لمحات تھے۔ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس گھر کی اہمیت اور عظمت کو یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ کے رسول موجود ہے اور وہاں وحی نازل ہوتی ہے، لہٰذا وہ وحی کا گھرانہ ہے۔ اسی وجہ سے تو خود پاک پیغمبر اپنے اسی گھرانے کے انہی کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں۔ اور اہل بیت نبوت سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں بھی اس کو بیان فرمایا، بلکہ ایک اپنی وصیت کے طور پر ایک حدیث بیان فرمائی جو شیعہ سنی سب نے اپنی کتب احادیثی میں اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گرام بہا چیزیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو قیمتی چیزیں وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری قیمتی چیز جو ہے وہ میری اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جہاں اہل بیت سے محبت کا حکم دیا وہاں ان کی پیروی کا بھی حکم دیا۔ ما ان تمسکتم بہما یعنی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرو
گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر اگلا جملہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض, قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر جو ہے مجھ سے آ کر ملیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے یہ بھی بیان کر دیا کہ قرآن جس طرح امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے, اسی طرح مفسران قرآن کے طور پر اہل بیت بھی ضروری ہے. جس طرح قرآن سے عشق اور محبت کرنی ہے, جس طرح قرآن سے متمسک رہنا ہے, اسی طرح اہل بیت علیہم السلام سے بھی متمسک رہنا ہے. بالکل ایسی حضرت. اگر آج کل دیکھا جائے تو آج کل کے انسان جو ہے اپنے معاملات میں بہت زیادہ منتشر نظر آتے ہیں. کس طریقے سے اہل بیت کی تعلیمات آج کے انسان کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں؟ دیکھیں اہل بیت محور وحدت ہے, محور اتحاد ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت پر سارے مسلمان اکٹھے ہیں, سارے متفق ہیں, ہر ایک اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو یہ خود باعث بن سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, ایک دوسرے سے جڑ جائیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ختم ہو جائیں. کیوں؟ جب ہم ایک مشترکات ہمارے پاس جب زیادہ ہیں تو ہم ان مشترکات کو ہائی لائٹ کریں, ان کو اجاگر کریں, ان مشترکات پر اکٹھے ہو جائیں. اہل بیت سے محبت اور اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں متحد رہنے کا حکم دیا ہے, اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ملتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے, ان کی سیرت میں ملتا ہے. جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیں گے, جب ہم اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں گے تو پھر ہم کبھی اختلاف نہیں کریں گے, کبھی ہم لڑیں گے نہیں, کبھی ہم جھگڑا نہیں کریں گے, بلکہ اگر کوئی معاملات ہوں گے تو ایک دلیل سے, علم سے, پیار سے, محبت سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. یہ لڑنا جھگڑنا, یہ اختلاف کو اس حد تک لے جانا کہ معاشرے میں اور شہر میں اور ملک میں مشکلات کھڑی کر دینا, یہ اہل بیت علیہ السلام اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے. کیوں؟ ہمیں ان کی سیرت میں تو امن و محبت ملتا ہے, ہمیں ان کی سیرت میں تو صلح و صفائی ملتی ہے. تو لہٰذا آپ نے جو سوال کیا کہ آج کے معاشرے میں جو مشکلات ہیں ان کا حل بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں, ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. بے شک بے شک. حضرت آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی گفتگو کریں کہ کتنا ضروری ہے کہ اس گھرانے سے ہم یہ بھی سیکھیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو کس طریقے سے لے کر ساتھ چلنے اور ان کو عزت و احترام کیسے دینی ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی اگر سیرت اور اسی طرح ان کے فرامین کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں, زندگی کے ہر شعبے میں, ہر میدان میں ان سے رہنمائی ملتی ہے. یہ کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام, چونکہ یہ چہلم کے دن گزرے ہیں, امام سجاد علیہ السلام, ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. تو اس میں 50 قسم کے حقوق کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور اسی طرح جو غیر مسلم آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. تو یہ حقوق اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے. اور بہت ساری روایات ماشاء اللہ اہل بیت کے فرامین بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں جو نادار ہیں, جو فقیر ہیں, جو غریب ہیں, جو ہم سے آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ نیچے والے جو لوگ ہیں ان سے کیسا سلوک کرنا ہے, یہ بھی ان کے فرامین سے ملتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا دلچسپ واقعہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک جگہ سے, تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کتے کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اس کتے کو روٹی خود بھی کھاتا ہے اور ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کو بھی دیتا ہے اور پھر رو کر دعا مانگتا ہے. تو امام علیہ السلام نیچے اترے اپنے سواری سے اور اس سے پوچھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور میں نہیں پسند کرتا کہ یہودی کی غلامی کروں, تو میں اس کتے کو جو ہے وہ روٹی دے رہا ہوں اور اسی وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے آزادی عطا فرما. تو امام علیہ السلام نے کہا کون ہے تیرا مالک؟ کہا فلاں شخص فلاں یہودی ہے. تو کہا کتنے اسے دینے ہیں؟ تو فرمایا 200 درہم. تو امام علیہ السلام چلے گئے اس یہودی کے پاس, کہا یہ لے 200 درہم اور اس کو آزاد کر دے. وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شخص جو کتے کے پاس بیٹھا ہے اور غلام ہے, امام علیہ السلام اس کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ زبانی اسے دلاسا دیتے ہیں بلکہ اس کی مشکلات کے اور اس کی مشکل کا عملی حل بھی نکالتے ہیں. بہت خوب.
اگرچہ علامہ صاحب ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے اور بہت سارے پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، چاہیں گے. بہت شکریہ اللہ آپ کا تعالیٰ تشریف آوری کے لیے. خواتین و حضرات، تمام تر ٹاپکس آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور خصوصی طور پہ اہل بیت سے محبت یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اس کے اوپر جتنا آپ لوگ جانیں وہ کم ہے، اور ضرور آج جمعے کا بھی دن ہے، اسی مناسبت سے تمام ہمارے علماء حضرات سے بھی میری یہ مطالبہ ہے کہ اسی قسم کے موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور لاسٹلی اس بات پہ کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایگزیکٹلی. مجھے روشنا کو صبح پاکستان کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی منڈے کو. انجوائے کریں ویکنڈ کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.